دل سلطان بائی عشا رحمان، قسط نمبر 17۔ کیا دبئی؟ مگر وہ کس لیے؟ عشا نے سلطان کی بات پر حیرانگی سے دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا ہنی مون کے لیے وہ جگہ بیسٹ رہے گی، ویسے بھی تمہیں وہ جگہ بہت پسند آئے گی۔ وہ اپنے جوتے اتارتا شریر سا مسکرایا جبکہ اس کے الفاظ پر وہ بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی ہوئیں۔ مجھے ترکی ہی پسند ہے، اور یہ گھر بھی، تو میرے خیال سے ہمیں یہیں رہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی میں آج سے پہلے کبھی بھی فلائٹ پر نہیں بیٹھی، تو مجھے نہیں لگتا میں جا سکوں گی۔ تو آپ اپنا ارادہ ترک کریں، میں آتی ہوں۔ اپنی بات مکمل کیے وہ تیزی سے اس کی نظروں سے غائب ہوئی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے پاگل لڑکی، وہ نام میں گردن ہلاتا کمرے کی طرف چل دیا۔ پاگل ہے یہ انسان تو، تھوڑا نہیں پورا کا پورا کبھی بھی بول دیتا ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے۔ مسکراہٹ دباتی، پلکیں جھپکتی، کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ اگر تو جا سکتا ہے تو بسم اللہ کر، یہاں پڑا رہ کر آخر کرے گا بھی کیا؟ ویسے بھی وہاں تیرے لیے ایک سرپرائز بھی تو ہے نا۔ سلطان کی بات پر یہ گیت نے بھرپور کہکا لگایا۔ ہاں یار، وہ سرپرائز، وہ تو میں شوق سے دیکھنا چاہوں گا۔ چل پھر اپنی تشریف اٹھا اور ذرا انسان کا بچہ بن کر حاضر ہو یہاں پر۔ ہادی اور ایگل بھی یہیں آ رہے ہیں۔ آہاں، تو کہے تو ابھی آ جاؤں، ویسے تجھے بہت مس کر رہا ہوں۔ یہ گیت نے معصومیت سے کہا۔ تیری اس بے تکی آفر پر اطلاع ہے کہ میں یہاں اپنی ایک عدد بیوی کے ساتھ رہتا ہوں۔ میرا گھر ہے کوئی میں خانہ نہیں جو جب دل چاہے منہ اٹھا کر حاضر ہو۔ ہاں ہاں ہاں، ہائے ہوئے حاضر ہے۔ اب تیرے اس میں خانے میں رونق جو لگ چکی ہے، اب ہمارا وہاں کیا کام؟ اپنی زبان کو سمیٹ اور کل صبح یہاں اپنا یہ سندر چہرہ لے کر حاضر ہو جانا وقت پر۔ کہتے ہی سلطان نے فون بند کرتے ایک طرف پھینکا۔ ہادی کے بعد ایک یہ گیت ہی تھا جو اس کے قریب اور بے حد قریب تھا۔ ایک بھائی کی طرح وہ ہمیشہ سے ہی اس کے ساتھ ایک پرچھائی بن کر رہا۔ سلطان کو وہ ہادی سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ سلطان اس کا بنایا گزارے لائق کھانا مزے سے کھانے میں مصروف تھا، جبکہ وہ اسے یوں کھاتے دیکھ چہرے پر ہاتھ رکھے بیزاری سے اسے کبھی کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کیسے کھا رہی ہیں اسے؟ یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، عشا نے بیزاری سے کہا۔ اچھا تو ہے، سلطان نے چمچ منہ میں رکھتے کہا۔ نہیں نا، پتہ نہیں میں کب ٹھیک سے کھانا بنانا سیکھوں گی۔ وہ پلیٹ میں چمچ گھسیٹتی بولی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ تم جو خود ان پیارے ہاتھوں سے بناتی ہو، مجھے وہی پسند ہے۔ وہ مسکرائی۔ اچھا واقعی؟ عشا نے آئیبرو جھکا کر اس سے دیکھا۔ سلطان نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اچھا تو پھر میں اگر زہر بنا دوں تو؟ وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھتی بولی۔ اگر ان ہاتھوں سے بنا کر دو گی تو میں شوق سے کھا لوں گا، شرط بس ان ہاتھوں سے خود کھلانا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب ہوتا دھیرے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، جس پر اس کے معصوم سے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ مگر پہلے تھوڑا سا ٹیسٹ کر لوں گی۔ سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے نا، یہ نہ ہو کہ آپ اگر ٹپک کر اوپر جائیں تو آپ کو میری وجہ سے وہاں شرمندگی ہو کہ نکمی بیوی نے زہر بھی بدمزہ بنایا تھا۔ سلطان کا بے اختیار قہقہ گونجا جبکہ وہ اسے نہایت غور سے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پاگل لڑکی، وہ نام میں گردن ہلاتا اس کے ماتھے پر ہلکی سی ضرب لگاتا مسکرا دیا۔ چلو۔ وہ اس کی کلائی تھامے باہر کی طرف بڑھا۔ کہاں؟ وہ بھی اس وقت؟ عشا نے اسے روکتے پوچھا، جبکہ ہمیشہ کی طرح بنا کچھ کہے مڑ کر اس کے گلے سے حجاب اتار کر اس کے سر پر اوڑھ رہا تھا۔ سلطان نے اس کے گرد حجاب اچھی طرح اوڑھ کر اس کا بازو تھاما اور چل دیا۔ بتائیں تو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ ہنی مون کے لیے شاپنگ نہیں کرنی کیا؟ سلطان نے اس کی ناک پر انگلی سے چھوٹی سی ضرب لگائی، جبکہ وہ اس کی اسی بات پر حیا سے سرخ ہوئی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مگر مجھے تو جانا ہے نا۔ تو آپ اکیلے چلے جائیں نا۔ اکیلے بھلا کون سا شوہر ہنی مون پر جاتا ہے؟ پاگل لڑکی۔ وہ گاڑی موڑ کر پارکنگ ایریا کی طرف بڑھا، جبکہ وہ گھبراتی ہوئی نگاہیں اس پر ڈالتی ہاتھوں کو آپس میں الجھاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے لیے ترکی کے مشہور جواہر مال میں کھڑا تھا۔ وہاں کی اونچی اونچی دکانیں اور رات کو دن بنا دینے والی روشنیوں کو دیکھتی وہ چہک اٹھی تھی۔ سلطان اسے لیے ایک شاپ میں آیا جہاں لیڈیز ڈریسز کی بھرپور کلیکشن تھی۔ عشا نے اس کا ہاتھ دھیرے سے تھاما اور شاپ سے باہر آئی۔ سلطان اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ چلیں پہلے آپ کو انسان بناتے ہیں۔ وہ اس کا بڑا سا ہاتھ تھامے اب مینز کلیکشن کی طرف بڑھی، اور آج بلیک کلر تو بالکل نہیں۔ وہ انگلی کی نوک اس کی طرف کیے کھڑی تھی۔ سلطان نے مسکراتے اسے دیکھا۔ وہ جو بھی ڈریس لائٹ کلر کا ہوتا اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتی۔ سلطان نام میں گردن ہلاتا، مگر وہ اسے کچھ لائٹ کلر کی شرٹس تھماتی چینجنگ روم کے اندر دھکیلتی باہر کھڑی ہوئی۔ وہ چلتی ہوئی ایک لمبے سے ہینگر کی طرف آئی جہاں مختلف کلر کی شرٹس اور ہوڈیز ہینگ تھیں۔ وہ ان میں سے ایک بلو کلر کی ہوڈ ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر سامنے سے آتے اپنے خروش شوہر پر پڑی۔ اسکائی بلو کلر کی اس شرٹ میں بہت پرکشش اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سلطان نے شرٹ درست کرتے کف کو اوپر کر کے
آگے کرتے ایک نگاہ اس پر دہرائی جو آج اسے اتنے لائٹ کلر کی شرٹ میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اسے دیکھتے ایبرو اٹھا کر شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ پرفیکٹ۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے ڈن کا اشارہ کیا۔ اب نیکسٹ بھی پہن کر دیکھیں۔ سلطان نے نفی میں گردن ہلائی، اب مگر اس کے دونوں بازو آپس میں بند کر دیکھنے پر وہ اگلی شرٹ ٹرائی کرنے واپس روم میں گیا۔ ایک کے بعد ایک لائٹ کلر، اس پر وہ لائٹ کلرز بہت ہی زیادہ جچ رہے تھے۔ وہ اسے دیکھتی اور دل سے خوش ہوتی۔ آج پہلی دفعہ سلطان نے بلیک کلر کے بجائے سب کلرز لائٹ اور اس کی پسند کے خریدے تھے، ورنہ تو اس شخص کی کلیکشن میں صرف بلیک کلر ہی پایا جاتا تھا۔ وہ اسے لیے ایک کشادہ شاپ میں داخل ہوا۔ سلطان نے اس کی ساری شاپنگ اپنی پسند سے کی۔ اسے جو بھی ڈریس اچھی لگتی وہ اسے ایک نظر دیکھ اپنی پیاری سی بیوی کے لیے خرید لیتا۔ اب بس ہو گیا نا، میں تھک گئی ہوں، اور ویسے بھی ہم نے اتنی شاپنگ کر لی ہے، اب گھر چلے نا۔ وہ بیزاری سی صورت بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس ایک اور کہتا ہوا وہ اس کی کلائی تھامے ایک شاپ میں داخل ہوا جہاں لیڈیز بلیک فارمل ڈریسز تھیں۔ سلطان نے سیلز گرل کی طرف اشارہ کیا تو وہ عائشہ کو لیے ایک طرف گئی اور وہاں سے ایک فارمل ڈریس اٹھا کر اس کا ناپ چیک کر رہی تھی۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے سلطان کی طرف دیکھ رہی تھی جو کہ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے کھڑا تھا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد آخر اسے اس کے ناپ کا ایک ڈریس مل گیا۔ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ، وہ اس پر بہت جچے گا، سوچتے ہوئے سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما اور چل دیا۔ عبدر، عائشہ نے دھیرے سے پکارا۔ سلطان نے گردن گھماتے سے دیکھا۔ وہ کیا؟ وہ دراصل وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھتی اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دبئی میں ہمارے ایک بزنس پارٹنرز ہیں، انہوں نے اپنے سب سے بڑے کلب کا افتتاح کیا ہے اور پارٹنر ہونے کے ناطے دعوت تو اب اٹینڈ کرنی ہی پڑے گی، اس لیے ہم وہاں جا رہے ہیں۔ ہادی اینگل اور یہ گیت بھی ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ سلطان کی بات پر اس کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ تو آپ سیدھا نہیں کہہ سکتے تھے؟ تمہیں سیدھی باتیں سمجھ کہاں آتی ہیں؟ وہ شریر سا مسکرایا۔ پاگل کہیں کے! وہ دل ہی دل میں کہتی ونڈو کی جانب رخ کر گئی، جبکہ اس شخص کی نگاہیں مسلسل ارد گرد تھیں۔ وہ بہت دھیان سے ڈرائیو کر رہا تھا، معمول کے برعکس اینگل کے ہمراہ وہ بیڈ پر سامان پھیلائے سر کھجانے میں مصروف تھی، جبکہ وہ تینوں نفوس ہال میں بیٹھے ایک دوسرے سے گپوں میں مصروف تھے۔ ہادی اور یہ گیت کی اونچی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی، جبکہ سلطان سیریس شکل بنائے ان دونوں کو ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں دیکھ رہا تھا۔ اینگل، میں پہلے کبھی ایئر پلین میں نہیں بیٹھی، تھوڑا نہیں بہت عجیب لگ رہا ہے۔ وہ اپنے بیگ کی زپ بند کرتی بولی۔ ارے اتنا کیوں ڈر رہی ہیں؟ سلطان بھائی ہیں نا تمہارے ساتھ؟ اینگل نے اسے کوہنی کی ہلکی سی ضرب لگائی۔ وہ مسکراتی ہوئی بالوں کو کیچر میں مقید کرتی اب تیار ہونے میں مصروف تھی۔ عائشہ، میں واقعی بہت خوش ہوں۔ جانتی ہو سلطان بھائی کبھی بھی دبئی جانا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں تو بزنس سے چڑ تھی۔ وہ بس آزاد رہنا پسند کرتے تھے، مگر جب سے تم ان کی زندگی میں آئی ہو وہ بہت بدل گئے ہیں، ورنہ یوں سب کے ساتھ مل بیٹھ کر باتیں کرنا تو دور کی بات، وہ تو کبھی کسی بات کا جواب بھی ٹھیک سے نہیں دیتے تھے۔ اینگل اس کے نکمے شور کی تعریف میں اپنے خیالات اس سے شیئر کر رہی تھی، جبکہ وہ حجاب اوڑھتی مسکراتی ہوئی اس کی ہر بات غور سے سن رہی تھی۔ عبدر سرپھرا انسان تو ہے، مگر جانتی ہو اسے اگر کوئی بھی بات پیار سے کہی جائے تو وہ مان جاتا ہے، غصے سے نہیں۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتی بولی۔ ہاں میڈم، یہ آفر بھی صرف تمہارے لیے ہی ہے، باقی سب کے لیے نہیں۔ وہ اس کے سر پر تھپکی دیتی اسے لیے حال میں آئی جہاں اب سلطان منہ پر تکیہ رکھے ان کی باتوں اور اونچی آوازوں سے بچتا بیزار سا بیٹھا تھا۔ عائشہ نے اسے ایک نظر دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ ارے بھابی! ہادی کی آواز پر سلطان نے منہ سے تکیہ ہٹاتے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ سفید رنگ کے اسکرٹ اور بلیک کلر کے سویٹر میں سفید حجاب اوڑھے بہت نفیس لگ رہی تھی۔ ترکی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وہ پانچوں ایک قطار میں چلتے ہوئے انٹرنس تک پہنچے۔ سلطان نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھامی تھی۔ فلائٹ ٹیک آف ہوئی تو عائشہ نے ایک دم زور سے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ سلطان کے ہاتھ کی پشت پر اس کے ناخنوں کے نشانات گہرے ہو رہے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا اسے آنکھیں بند کیے ڈرتا ہوا دیکھ اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتا سیدھا ہوا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر اپنے دائیں جانب چھوٹی سی کھڑکی پر پڑی جہاں سے نیچے کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ ہوا میں اپنے ساتھ ساتھ اڑتے بادلوں کی گول نیچے اور بہت نیچے چمکتی ہوئی زمین پر آڑی ٹیڑھی لکیریں وہ خوش ہوتی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ عبدر، وہ دیکھے نا! عبدر، وہ اس کے سینے پر ضرب لگاتی اسے جگا رہی تھی۔ سلطان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہاں دیکھے نا کتنا خوبصورت منظر ہے! وہ کھڑکی سے باہر اشارہ کر رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا اس کے سر کے اوپر سے سر نکالے اس کی سمت دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ یزدانی صاحب نے اپنے خاص مہمانوں کو اپنے گھر میں رکنے کی دعوت دی تھی، مگر سلطان کو جتنی نفرت اس لڑکی سے تھی اتنی ہی اس کے گھر سے بھی۔
وہ باقی سب کے برعکس اپنی بیوی کو لیے سیدھا ہوٹل ہی گیا تھا۔ وہ ہوٹل کی اونچی سی بلڈنگ کی بالکنی میں کھڑی بہت انمناک سے سامنے اونچی اونچی عمارتوں کو دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ اتنی دور تو وہ کبھی خواب میں بھی نہیں آئی تھی۔ اورفن کیئر سے نکلنے کے بعد اس کی زندگی بہت بدل گئی تھی، بلکہ بالکل ہی بدل گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اب دیکھتے دیکھتے اتنی بڑی ہونے لگی تھی کہ وہ اپنی عمر سے 20 سال زیادہ کی باتوں، احساسات اور جذبوں کو گہرائی سے محسوس کرتی اور سمجھتی تھی۔ تمہیں پسند ہے؟ وہ اس کی پشت پر کھڑا اس کے سر کے اوپر سے سر نکالے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہلٹن گارڈن، دبئی۔ یہ یہاں کا فیمس ہوٹل ہے۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر ونڈو پہ پھیلا پردہ ایک سائڈ کیا۔ بہت خوبصورت نظارہ ہے۔ وہ بالکنی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تم ریسٹ کرو، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ سلطان کی آواز پر اسے مڑ کر دیکھتے دونوں بازو آپس میں باندھے، آپ مجھے یہاں اس انجان جگہ پر اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تم یہاں سیف ہو؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی کیا؟ وہ معصوم سی شکل بناتی بولے۔ سلطان نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ قریب کرتے اپنے سار اس کے گرد تنگ کیا۔ اس شخص کے یوں اچانک قریب آنے پر وہ ہمیشہ ایک گھبرا جاتی تھی۔ اس نازک وجود کی دھڑکنیں ایک دم ہی تیز ہوئی تھی۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں نا۔ وہ اس کے سینے پر ٹھوڈی جمائے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی معصومیت سے بول رہی تھی۔ سلطان کو اس کے اتنے پیارے انداز پر اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ میری چھوٹی چڑیا، تمہارا وہاں نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ وہ اس کے بالوں کو ایک سائڈ کرتا دھیرے سے بولا۔ کیا مطلب؟ آپ کہاں جا رہے ہیں جہاں میرا نہ ہونا ہی بہتر ہے؟ وہ ایک آئی برو جھکا کر بولی۔ ایک ضروری کام ہے اور تمہیں یہاں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ایک سویٹ میں سب اویلیبل ہے۔ آپ تو نہیں؟ وہ بلکہ جھپکتی بولی۔ ہائے! سلطان نے اس کے گرد ہزار تنگ کرتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے آنکھیں موند دیں۔ میں جلدی آ جاؤں گا میری گڑیا۔ کب تک؟ وہ اس سے فاصلے پر ہوئی۔ 10 بجے تک۔ سلطان نے گھڑی پر نگاہ جماتے کہا۔ ابھی تو 6 بجے ہیں۔ مطلب میں یہاں رات بھر اکیلی کسی آتما کی طرح بھٹکوں گی؟ وہ مسکرایا۔ خیال رکھنا، اور آپ بھی دھیان سے جائیں گا۔ وہ اپنا خیال رکھیں گا، وہ محبت سے بولی جبکہ وہ قریب آتا اس کا ہاتھ تھامے لبوں سے لگا کے اب تو دھیان رکھنا ہی پڑے گا۔ وہ مسکرا کر کہتا اس کے سر پر تھپکی دیتا وہاں سے یہ جا وہ جا، جبکہ وہ ایک گہری سانس بھرتی فریش ہونے چل دی۔ کوئی اچھی خبر سنا یگید؟ تیری اطلاع کے لیے سب کی سب ہی بری ہیں۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، شروع کر۔ وہ دونوں بھیڑ سے بھری سڑک کے کنارے پر لگے بینچ پر ایک دوسرے کے ہمراہ سیم ڈریسنگ کیے دونوں بازو آپس میں باندھے سر پر ہوڈ پہنے مزے سے بیٹھے تھے، جبکہ آس پاس سے گزرتے لوگوں پر ان کی نگاہیں بہت گہری تھیں۔ وہ جانور بھاگ نکلا ہے، میں نہیں جانتا کیسے، مگر ہمارے آدمیوں کی کیسے فرار ہو چکا ہے۔ سلطان نے غصے سے لب بھینچتے یگید کی طرف ایک غصیلی نگاہ دہرائی۔ بس ایک کام کی ذمہ داری دی تھی تجھے، وہ کیسے بھاگ سکتا ہے؟ یگید نے تھوک نکلتے رک دوسری جانب کیا؟ فکر مت کر، وہ ترکی سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک ہم نہ چاہیں۔ ہمارے آدمی اپنے کام پر ہیں، بہت جلد پکڑا جائے گا۔ وہ سراج ہاشمی، داد ہاشمی کا چھوٹا بھائی، احمد جہانگیر کا دوسرا بڑا ہتھیار، جس کے بدلے سلطان کو بہت سے ادھورے کام مکمل کرنے تھے، کسی قیمت پر بھی سلطان کے ہاتھوں وہ فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ آگے بول۔ سلطان کی آواز پر یگید نے اسے اٹکی سانسیں بحال کی۔ اپنے اٹکی سانسیں بحال کی۔ وہ جہاں رہا اس نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا ہے۔ کمینی، بہت تیز عورت ہے، اس کی فکر چھوڑ، اس کا حساب ابراہیم خود کرے گا۔ سلطان نے ایک عجیب سی مسکراہٹ لیے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ یگید نے سوالیہ نگاہ اس پر دہرائی۔ فی الحال یہ ٹاپک چھوڑ، آگے بول۔ یار، ایک مزے کی بات تو بھول ہی گیا میں۔ ابراہیم اس جانور کی اولاد بھی ہے اس دنیا میں؟ یگید نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو سلطان کے ذہن میں اس دن کی کہی اس کی باتیں گم کی۔ تو مطلب یہ سچ ہے؟ اس کمینے نے شادی کب کی؟ مجھے تو یاد نہیں۔ سلطان نے سر بینچ کی پشت سے ٹکایا۔ یہی تو بات ہے نا برو، اس کمینے انسان کی شادی ہی تو نہیں کی۔ اس کمینے انسان نے شادی ہی تو نہیں کی، اور اب وہ اس لڑکی، میرا مطلب اس کی بیٹی، جسے وہ اپنی بیٹی کہتا ہے، کو پاگل جانوروں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے۔ ہاں، تو مطلب اس کی بیٹی کو اس سے پہلے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ سلطان کی بات پر یگید نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ مگر اس کا ہم سے کیا لینا دینا؟ بچے، سونے کی چڑیا ہوگی وہ ہمارے لیے، اس کے بدلے اس کمینے کی سانسیں میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا۔ سلطان نے ایک شیطانی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ تو پھر شروع ہو جا اپنے اگلے کام پر۔ جو حکم سرکار۔ یگید نے بڑھتے اس بات میں سر ہلایا۔ بے وفاؤں، یہاں بیٹھے گپوں میں مصروف ہو، میرا کوئی خیال ہے کہ نہیں؟ وہاں اس چڑیل صوفیہ نے میرا دماغ کھا لیا ہے۔ سلطان سلطان سلطان، اور تو یہاں مست ہو کر بیٹھا گپیں ہانک رہا ہے؟ اس کے پچھلے بینچ پر ہوڈ پہنے بیٹھا ہادی جلی کٹی سنانے حاضر ہو چکا تھا۔ صوفیہ کے ذکر پر سلطان کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ ایک تو میں 2 دن سے باتھ روم نہیں جا پا رہا، اب لگ رہا ہے دونوں کام میرے دماغ میں گھس چکے ہیں، نہ کچھ سنائی دے رہا ہے نہ سمجھائی۔ ہادی نے گہری سانس بھرتے اپنا دکھ بیان کیا۔ تو بجائے اپنی تشریف کو ہوٹل لے جانے کے تو یہاں وہاں گھومتا پھر رہا ہے۔ آفرین، سلطان نے بات اڑائی۔ اس سے پہلے کہ تمہارے دونوں کام آنکھوں سے ہوتے ہوئے رخساروں پر بہہ نکلے، چل شاباش، نکل یہاں سے۔ سلطان کی بات پر یگید نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ ہاں برو، اس سے پہلے آنکھیں بھی بند ہو جائیں، اپنا بندوبست کر۔ باہر میں جاؤ کمینوں، بجائے اچھا سجیشن دینے کے میری چڑیا اڑا رہے ہو۔
ہادی نے کاٹ کھانے والی نگاہ ان دونوں پر دوڑائی۔ اپنی چڑیا سنبھال اور نکل یہاں سے، بچوں کا یہاں کوئی کام نہیں۔ یقین نے سگریٹ سلگاتے کہا۔ اچھا کمینے دادا جی، ویسے تم دونوں پارٹنرز کمر ایک دوسرے کی محبوبہ زیادہ لگتے ہو، کبھی کبھی تو مجھے شک ہونے لگتا ہے تم دونوں پر۔ تو جل بیٹا۔ یزید نے سگریٹ سلطان کی طرف بڑھائی، جسے سلطان نے ہاتھ سے دور کرتے نفی میں گردن ہلائی۔ یزید نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، مگر اگلے ہی پل کچھ سمجھتے ہوئے سگریٹ واپس باکس میں ڈالی۔ معذرت بھائی، میں تو بھول گیا تھا کہ تم تو اب انسان بن رہا ہے۔ کمینوں، میری طرف بھی دیکھ لو، آنکھیں جل رہی ہیں اب تو۔ ہادی نے یزید کے کندھے پر زوردار ضرب لگائی۔ اب کیا میں تمہیں چھوٹے بچوں کی طرح اٹھا کر اپنے ہاتھ پر بٹھا کر کرواؤں سب؟ جا کر اپنی تشریف چیک کروا۔ یزید نے اس کی ہڈ سر سے اتارتے ہنسی دباتے کہا۔ جہنم میں جاؤ تم دونوں۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اور ہاں، جا کر اپنے اڈے پر ایک نگاہ ڈالو، نئے بندے آئے ہیں، اور سلطان بھائی آپ کو خود ایک دفعہ چیک کر لینا چاہیے۔ اور میں جا رہا ہوں ذرا اپنی بات ادھوری چھوڑے وہ وہاں سے غائب ہوا تو یزید کی دبائی ہنسی پورے آب و تاب سے چھلکی۔ کمینے، دوست کم دشمن زیادہ ہیں۔ یزید کی ہنسی ہادی کے کانوں تک پہنچی تو وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ کل کا ڈریس تھیم بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ سلطان کے کہنے پر یزید نے اس بات میں سر لیا۔ 11:03۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتی بیزاری سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے نکمے شوہر کو کال ملائی۔ ایک اور دوسری بیل پر کال کنیکٹ ہوئی۔ مرحبا، سلطان نے بھاری آواز میں کہا۔ ہاں کیا آپ نے واقعی کال اٹھا لی ہے، یا پھر میں ہی خواب میں بھٹک رہی ہوں؟ کیونکہ مجھے ابھی آپ کی آواز سنائی دی۔ وہ جو چہرے پر غصہ لیے اپنے سامنے اپنے نئے جاسوسوں کی قطار دیکھتا ہاتھ میں ڈرنک پکڑے کھڑا تھا، اس کی آواز پر اس غصے سے بڑے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اپنے ماتھے پر انگلی پھیرتا ایک طرف ہوا۔ جی حکم کریں میری گڑیا۔ وہ مسکراہٹ لیے اس سے مخاطب تھا، جبکہ اس کے الفاظ پر وہ شریر سا مسکرائی۔ کب تک آئیں گے؟ آپ نے کہا تھا 10 بجے تک، اور اب تو 11 بھی بج گئے ہیں۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ سلطان نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے پوچھا۔ نہیں نا، اور وہ کیوں؟ ارے اب آپ کو اتنا تو پتہ ہونا ہی چاہیے نا کہ بیوی شوہر کا انتظار کرتی ہے۔ اب یہ بات بھی میں بتاؤں آپ کو؟ اپنے ہاتھوں کے نیلز دیکھتی معصومیت سے بولی تو سلطان نے دل سے خوش ہوتے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ میری پیاری بیوی، میں بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، تم سو جاؤ اوکے؟ وہ بیڈ پر لیٹی اس کی پیاری بیوی کہنے پر دل سے خوش ہوتی شریر سا مسکرا رہی تھی۔ اوکے۔ وہ فون بند کر ایک طرف رکھتی پورے دل سے خوش ہوئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص اتنے پیار اور محبت سے بھی بات کر سکتا ہے۔ اتنا پازیٹیو رویہ دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم جاتی تھی۔ آخر وہ اس کٹھور شخص کو جیت چکی تھی، آخر وہ اپنی محبت اس کے سخت دل میں جگا چکی تھی۔ اس کی ہر دفعہ چھونے اور قریب آنے پر وہ چھوٹی سی پاگل سی لڑکی اپنی دھڑکنوں کو سنبھال نہیں پاتی تھی۔ اس کے ہر لمس پر اسے اپنے وجود میں محبت کی لرزش محسوس ہوتی تھی، جسے محسوس کرتی بہت مطمئن اور خوشی سے سرشار ہو جاتی تھی۔ میری پیاری بیوی، وہ مسکرائی۔ اس کا ایک رخسار پر پڑتا ڈمپل نمایاں ہوا۔ وہ اس کے کوٹ کو اپنے گرد پھیلائے وہ خوبصورت خوشبو محسوس کرتی دھیرے دھیرے نیند کے آغوش میں جا چکی تھی۔ وہ تقریباً 12 بجے کے بعد کمرے میں داخل ہوا تھا، وہاں جہاں اسے بیڈ پر ہمیشہ کی طرح الٹا سیدھا سوتے دیکھ وہ مسکراتا ہوا بالکنی کا پردہ درست کرتا دھیرے سے اس کے مقابل لیٹا تھا۔ اس کی سوئی ہوئی شہزادی کے بال الٹ پلٹ ہوئے، آدھے اس کے چہرے اور آدھے گردن کے گرد لپٹے تھے۔ بیڈ پر اوندھی ایک بازو سامنے کی اور ایک فولڈ کیے تکیے کے نیچے رکھے سلطان کا کوٹ اپنے گرد پھیلائے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ سلطان نے گہری مسکراہٹ لیے اس کی معصوم سے چہرے کی طرف دیکھا تو اس دن والا اس کا وہ رویہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کتنے ہی غصے اور غضب کے ساتھ اس نے اسے ڈرایا اور دھمکایا تھا۔ وہ بھلا کیسے نہ مجھ جیسے جانور سے ڈرتی، کیسے نہ مجھ سے دور جاتی؟ اپنا رویہ اور الفاظ یاد کرتے ہی اس کے وجیح چہرے پر بے بسی اور درد کی کیفیت نمایاں ہوئی۔ سلطان نے اس کے بال درست کرتے اس کے رخسار پر اپنے ہاتھ کی پشت دھیرے سے رب کی۔ اسے اچانک اپنے سینے میں اتنی شدید جلن محسوس ہوئی کہ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکتا ہوا زور سے سینے پر ہاتھ رگڑ رہا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے اسے اپنی گوش میں بھرتا اس کا سر اپنے سینے پر رکھے آنکھیں موندی۔ کچھ ہی لمحوں میں اس جلن کی جگہ اب اسے سکون اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا۔ مان چکا تھا کہ اس کا ہر علاج اور مرہم اس نازک سے وجود میں ہی ہے، وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں جا سکتا تھا۔ ایک سکون، ایک راحت اور محبت کی شدید لہر وہ اپنے اندر محسوس کرتا گہری سانس بھر گیا۔ سلطان نے دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بہت معصوم اور پیاری، اور سوتے ہوئے تو وہ اور بھی معصوم لگتی تھی۔ اس کی وہ چھوٹی سی ناک اس نے جھک کر لبوں سے چھوئی۔ سلطان نے اس کے رخسار پر ماتھا ٹکاتے گہری سانس بھری۔ اس کے وجود کی وہ دل فریب سی مہک اس کی روح تک اتر چکی تھی۔ وہ مضبوط شخص خود پر قابو کھو رہا تھا، وہ اسے جگانا نہیں چاہتا تھا۔ خود پر ضبط کرتا اپنے مضبوط دل کو ایک دفعہ پھر سے ڈپٹتا اپنی پسندیدہ جگہ چہرہ چھپا گیا۔ اس سوئی راجکماری کی آنکھ آخر کھل گئی تھی، مگر اپنے عین سامنے اپنے نزدیک
کا منظر دیکھتے اس نے ایک سیکنڈ میں واپس سے آنکھیں منہ دی۔ یا اللہ، اب اسی کی کمی تھی، یہ پاگل شخص پورا پاگل ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں بربرار تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے ہمت کر دھیرے سے ایک آنکھ کھول کر دیکھا، جہاں اس کی نظر اپنے اس ہینڈسم اور فٹ پلس نکمے شوہر کے بھرپور مردانہ کشادہ سینے پر جا ٹکی۔ وہ گھبراتی ہوئی آنکھیں کھولتی، ایک نگاہ اسے دیکھ کبھی شرماتی تو کبھی مسکراتی۔ اللہ، پتہ نہیں کس جنگل میں ٹریننگ ہوئی ہے اس شخص کی، کوئی اتنا فٹ اور اتنا اسٹرانگ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتی خوش اور حیران ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ تھوڑا دور کرتے ایک بھرپور نگاہ اس پر دہرائی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ چوٹ اور کٹس کے نشانات اس کی آنکھوں میں گھوم کے اس کے سینے کے عین درمیان میں ایک چھوٹا سا چوٹ کا نشان تھا جو کافی گہرا ہونے کی وجہ سے اس پر چھوٹے چھوٹے ٹانکوں سے سلائی کی گئی تھی۔ عشاء نے اسے دیکھتے ایک دم تڑپ کر آنکھیں بند کی۔ وہ خود پر قابو نہ رکھتی دھیرے سے قریب ہوتی، اس چوٹ کے مقام پر لب رکھی تو اس سوئے ہوئے شخص کی آنکھیں ایک دم کھلی اور ایک شریر سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ سلطان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کی آنکھیں ایک دم بڑی ہوئیں اور اگلے ہی پل وہ انہیں سختی سے میچ کی۔ یا اللہ، خیر، اتنی جلدی بھلا کون اٹھتا ہے، کوا کہیں کا؟ وہ دل ہی دل میں بربراتی شرمندہ سی ہوئی۔ سلطان نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ گڈ مارننگ لٹل وائف، جبکہ وہ اب پوری طرح سو چکی تھی۔ اس کے مطابق میں ڈرامہ کوئین، اب اٹھ جاؤ، دیکھ چکا ہوں تمہیں۔ مگر وہ اسی پوزیشن میں سختی سے آنکھیں میچے ہوئی تھی۔ تو مطلب اب میں اپنے طریقے سے اٹھاؤں؟ سلطان نے ایبرو جھکا کر کہا، جس پر اس کا ڈرامہ ہنوز رہا۔ اوکے، کہتا وہ اپنی ہنسی دباتا جھکا ہی تھا کہ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے زور لگا کر اسے خود سے دور دھکیلا اور بجلی کی تیزی سے اٹھ کر گوشوں میں بند ہوئی۔ سلطان کا بھرپور قہقہ گونجا، جسے سنتی وہ اپنے سینے پر ہاتھ کرتی خود کی کارروائی پر اب شرمندہ ہو رہی۔ کیسے بھول گئی تھی میں اس ایکسٹرا چالاک انسان کو؟ ہائے اللہ، میں بھی کتنی پاگل ہوں۔ ہاں، وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتی شرمندہ سی ہوئی، جبکہ وہ ایک بازو سر کے نیچے رکھے دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر اس جگہ رکھے سکون سے آنکھیں موند کر شریر سا مسکرا رہا تھا۔ ایگل، مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں جوکر ہوں۔ اس کی بات پر ایگل کی ہنسی گونجی۔ ارے نہیں تو، سچ میں بہت سوٹ کر رہا ہے یہ گیٹ اپ تم پر۔ وہ بلیک کلر کے ڈریس پینٹ، سفید شرٹ اور بلیک بلیزر میں بالوں کا جوڑا بنائے بیزار سی شکل بنائے ایگل کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا نکما شوہر ہمیشہ کی طرح کہیں غائب تھا اور ایگل اور ہادی اس کے کمرے پر دھاوا بول چکے تھے۔ ایگل اور ہادی بھی سیم ڈریسز میں ملبوس تھے۔ میرے پاس نا ایک بلیک کلر کی اسکرٹ ہے، میں وہ پہن کر دیکھوں؟ عشاء نے کچھ سوچتے کہا، ہاں ضرور پہنو، پھر دیکھتے ہیں کون سا والا زیادہ اچھا ہے۔ وہ بلیک اسکرٹ جو کہ پاؤں سے تھوڑا سا اوپر تک آتی تھی پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ارے واہ، یہ بالکل سیٹ لگ رہی ہے، ایگل نے تعریف کی، جبکہ اب وہ بلیک حجاب اوڑھے نکھرا چہرہ لیے بالکل تیار تھی۔ ایگل کے لاکھ کہنے پر بھی اس نے میک اپ تو بالکل بھی نہیں کیا تھا، بلکہ بس صرف ایک ہلکی سی لپسٹک لگائے وہ تیار تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ ایگل کی طرف دیکھتی بولی، بالکل چھوٹی سی پیاری سی مافیا لگ رہی ہو۔ ایگل نے اپنے خیال کا اظہار کیا، جس پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہادی بھائی، آپ بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ بیڈ پر بیٹھے موبائل فون پر سکرولنگ کرتے ہادی سے مخاطب ہوئی۔ ہاں بھابی، بالکل ایک آتنکوادی گڑیا لگ رہی ہیں، ہادی نے چہکتے کہا تو ایگل سمیت سب کا وک وک کہکہ گونجا۔ ارے ذرا اپنے شوہر سے پوچھنا، وہ ٹھیک سے بتائے گا کیسی لگ رہی ہو۔ ایگل نے اسے شرارت سے کوہنی ماری ہی کہ وہ جناب اپنا ہینڈسم سا چہرہ لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ سلطان بھائی، ایگل کی آواز سنتے ہادی ایک دم اچھل کر بیڈ سے صوفے پر ہوا۔ سلطان نے ایک ٹیڑھی نگاہ اس پر دہرائی، چہرہ گھماتے ہی اس کی نظر اپنی چھوٹی سی بیوی پر پڑی، جو کہ ادھر ادھر چہرہ گھما کر اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان کی اسمائل نمایاں ہوئی تو ایگل ہادی کی طرف اشارہ کرتے کمرے سے باہر ہوئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اپنی اسکرٹ کو دونوں ہاتھ سے پکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان کی بیوی لگ رہی ہو، خوبصورت مگر خطرناک، وہ قریب ہوتے کہہ کر فریش ہونے کے لیے چل دیا، جبکہ وہ کھڑی شریر سا مسکرانے میں مصروف تھی۔ وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا آئینے میں اسے دیکھ رہا تھا، جو بیڈ پر بیٹھی بڑے مزے سے سنیکس کھانے اور موبائل فون دیکھنے میں مصروف تھی۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا۔ عشاء نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ ڈریسنگ مرر کے قریب کھڑا اپنے بالوں کو ہاتھ سے خراب کرتا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکراتی اپنے موبائل ایک طرف رکھتی بالکل اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ سلطان اس سے ہائٹ میں کافی اونچا تھا، اسے عموماً ایڑیاں اٹھا کر بازو فل اوپر کر کے اس کے بالوں تک پہنچنا پڑتا تھا۔ وہ اپنے پیچھے ڈریسنگ مرر پر بیٹھا اب اس کے چہرے کے مقابل تھا۔
وہ اس کے بالوں کو سیٹ کرتی محتاط سی نگاہ اس پر دوڑا رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس وہ بنا پلکے جبکہ اسے ایک طرز دیکھنے میں مصروف تھا۔ سلطان نے اسے کمر سے پکڑ دھیرے سے تھوڑا قریب کیا۔ وہ پاگل سی لڑکی اس کی ہر حرکت پر حیاء سے سمٹ جاتی تھی۔ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنا اس کے بس میں نہیں رہتا تھا۔ اس وقت بھی اس کی پاگلوں کی طرح دھڑکتے دل کی آواز سلطان کے تیز کانوں تک پہنچ رہی تھی، اور وہ اسے محسوس کرتا شریر سا مسکرا رہا تھا۔ تم بہت پیاری ہو، اس مضبوط شخص نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے محبت سے کہا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ سلطان نے اس کے کندھے پر حجاب کا پلو درست کیا۔ تمہاری ٹائی کدھر ہے؟ سلطان نے اسے بغیر ٹائی پہنے دیکھ پوچھا۔ وہ تو مجھے باندھنی ہی نہیں آتی، اس لیے نہیں پہنی، مجھے دو۔ سلطان نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنے بلیزر کی جیب سے ٹائی نکال کر اس کے حوالے کی۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ سلطان کی وہ پیاری پیاری باز جیسی براؤن آنکھیں اسے بہت پسند تھیں۔ ابدر مجھے آپ کی آنکھیں بہت پسند ہیں۔ سلطان نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں محبت سے دیکھا تھا۔ مجھے بھی جانم، جانتی ہو کیوں؟ عائشہ نے سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ کیونکہ یہ تمہاری پابند ہے۔ سلطان نے اسے کمر سے پکڑ کر قریب کرتے محبت اور عقیدت سے کہا تو اس پیاری سی لڑکی کے دل میں 100 بہاروں کی آمد ایک ساتھ ہوئی تھی۔ سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے کندھوں پر رکھے تھے۔ ایک گہری اور پرسکون سانس بھرتی وہ اسے مسکراہٹ لیے دیکھ رہی تھی۔ چلیں؟ آخر اپنے بے قابو دل سے ہار مانتی وہ اس کے حصار سے نکلی تھی۔ دروازہ پر کھٹکھٹ ہوئی اور اگلے پل وہ تینوں نفوس ایک جیسا ڈریس پہنے اندر داخل ہوئے۔ سلطان نے کوٹ پہنتے ان سب کی طرف ایک بھرپور نگاہ دوڑائی۔ چلو اب اس پھیکی اور بے جان پارٹی میں تھوڑی جان ڈالتے ہیں۔ ان پانچوں نے چہروں پر مسکراہٹ سجائی اور ایک قطار بنائے۔ وہ جب مین گیٹ سے ہال میں داخل ہوئے تو پارٹی میں موجود سب چھوٹے بڑے، آڑے ٹیڑھے، موٹے پتلے انسان نے انہیں ایک بھرپور نگاہ دیکھا۔ سلطان کے لیفٹ سائڈ پر گیت اور رائٹ سائڈ پر اس کی پیاری سی بیوی، جبکہ عائشہ کے رائٹ سائڈ پر ایگل اور ہادی، سب ایک جیسا ڈریس پہنے اس بے جان پارٹی میں آندھی طوفان کی طرح داخل ہوئے۔ سب کی نگاہیں ان پانچوں نفوس پر ٹکی تھیں۔ سلطان نے اپنی بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا، جبکہ وہ بمشکل اس ہائی ہیل میں چل رہی تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی ایگل نے اسے یہ کہہ کر پہنائی تھی کہ وہ سلطان سے ہائٹ میں بہت چھوٹی ہے، تو اسے پہن کر وہ تھوڑی اس کے برابر لگے گی، مگر اسے تو ہیلز سے چڑ تھی۔ اس بڑی سی پارٹی میں وہ عجیب محسوس کر رہی تھی۔ آج سے قبل وہ کسی پارٹی میں تو دور، آج تک کسی کی شادی میں بھی شامل نہیں ہوئی تھی، اور اتنی بڑی پارٹی اور اوپر سے وہاں بہت سی لڑکیوں نے عجیب بیہودہ سے لباس زیب تن کیے تھے، جو لباس کم پھٹے ہوئے پردے زدہ لگ رہے تھے۔ اچانک اس کے قریب سے ایک سفید رنگ کی لڑکی گزری جس نے سرخ رنگ کا ڈریس پہنا تھا، جو ڈریس تو کسی طرز سے نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس نے کچھ انسلک کپڑے کے لمبے لمبے ٹکڑے کو ایک ساتھ باندھ کر ساتھ چپکا لیا تھا۔ عائشہ نے اسے دیکھ ایک جھرجھری لی۔ وہ انہیں وہاں دیکھ خود بہت شرمندہ محسوس کر رہی تھی اور کچھ فاصلے پر کھڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو سب سے بے نیاز کسی خوبرو آدمی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ ویسا ہی ڈریس پہنے ایک اور لڑکی اس کے قریب سے گزری ہی کہ عائشہ نے ایک عجیب سی نظر اسے دیکھا اور دل سے دعا کی کہ اس کا شوہر اس بیہودہ سی لڑکی کو نہ دیکھے، جبکہ سلطان نے ایک نگاہ غلط بھی ان پر دہرانی مناسب نہ سمجھی۔ ایگل اس کے قریب اس کی ہر حرکت کو دیکھتی اپنی ہنسی دبائے کھڑی تھی۔ ایگل، یہ کیا ہے؟ عائشہ نے اپنے ٹیبل پر سرو ہوئی ایک عجیب سی ڈش کی طرف دیکھتے پوچھا۔ یہ پورک ہے، ایگل نے دھیرے سے کہا۔ کیا یہ لوگ حرام کھاتے ہیں کیا؟ عائشہ نے حیران کن نگاہ اسے دیکھا۔ یہ لوگ اور بھی بہت کچھ کھاتے ہیں میری جان، اسے یہاں سے ہٹا دو پلیز، مجھے اسے دیکھ الفت ہو رہی ہے۔ وہ عجیب سا منہ بنائے بولی تو ایگل نے پاس سے گزرتے ایک بیرے کے اشارہ کرتے وہ ڈش وہاں سے ہٹوائی۔ اتنے میں ایک لمبی سی لڑکی اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ عائشہ نے آس پاس دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اور ایگل نہ جانے ایک منٹ میں غائب ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی سیدھا اس کے قریب آ رکی۔ ہیلو، اس نے عجیب سی ادا سے کہا۔ مرحبا کہتی عائشہ نے ایک نگاہ آس پاس دہرائی۔ تم کون ہو؟ تمہیں یہاں پہلی دفعہ دیکھا ہے، کیا میں تمہیں جانتی ہوں؟ اس لڑکی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کچھ سوچتے عائشہ نے اس سے ہاتھ ملایا۔ وہ دراصل میں پہلی دفعہ ہی یہاں آئی ہوں۔ وہ مسلسل سلطان کی طرف مددگار نگاہیں دوڑا رہی تھی، جبکہ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اس لڑکی نے اسے سلطان کی طرف دیکھتے کن اکھیوں سے دیکھا۔ وہ کب سے نوٹ کر رہی تھی کہ یہ لڑکی سلطان کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیوں پھر رہی تھی، اور اتنا قریب کہ وہ اسے بار بار ٹکرا بھی رہی تھی۔ اپنی اسی کشمکش کو دور کرنے آخر صوفیہ یزدانی اس پیاری سی لڑکی کو جاننے پہنچ ہی گئی تھی۔ اور تم کون ہو؟ میرا مطلب تم؟ وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ میں سلطان کی گرل فرینڈ ہوں، اس نے بال ایک طرف ایک ادا سے کرتے کہا، جس پر عائشہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا، جو کہ گولڈن کلر کے گھٹنوں تک آتی ایک عجیب سی ڈریس میں ملبوس تھی، جس کا گلا انتہائی ڈیپ تھا کہ اس کا جسم صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ گہرے میرون کلر کی لپسٹک لگائے وہ لمبی سی لڑکی تھی تو کافی خوبصورت، مگر اس کے الفاظ سن کر عائشہ کو اس سے نفرت ہوئی تھی۔ عائشہ نے ایک نگاہ اسے اور پھر سلطان کو دیکھا۔ تم کون ہو؟
तुमने बताया نہیں، وہ کانفیڈنس سے بول رہی تھی، جبکہ اب اس چھوٹی سی لڑکی کے کانوں اور آنکھوں سے نکلتا دھواں اس کے رخسار سرخ کر رہا تھا۔ میں تمہارے اس بوائے فرینڈ کی بیوی ہوں۔ وہ مسکرائی، جبکہ صوفیہ اس کی بات سن کر زور سے ہنس دی۔ کیا کہا؟ کیا کہا تم نے؟ بیوی سلطان کی؟ مجھے لگتا ہے تم نے بہت زیادہ پی لی ہے۔ وہ ہنستی ہوئی اسے منحوس لگ رہی تھی۔ تمہاری اطلاع کے لیے میں ڈرنک نہیں کرتی، یہ کافروں کا کام ہے، اور میں الحمدللہ ایک مسلمان ہوں۔ صوفیہ نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ بلیک کلر کے فارمل ڈریس میں حجاب اوڑھے وہ شفاف اور پرنور چہرہ لیے کھڑی تھی، جبکہ صوفیہ کو وہ بہت عجیب اور منحوس لگ رہی تھی۔ ایکسکیوز می کہتی ہوئی وہ اس کے قریب سے گزرتی، غصے سے سرخ ہوتے رخسار اور کان لیے سلطان کی طرف بڑھی۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ عشاء نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اس کا لمس محسوس کرتا ایک مسکراہٹ لیے مڑا تھا۔ اس کا غصے سے بڑا چہرہ دیکھتے سلطان نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ عشاء کے مطابق وہ اسے نظر انداز کیے ہوئے تھا، مگر سلطان کی نگاہوں سے کچھ بچ جائے۔ مطلب قیامت؟ کیا ہم یہاں سے جا سکتے ہیں؟ مجھے یہاں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سلطان نے اس کے سرخ ہوتے رخسار کو چھوا تو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی صوفیہ نے کاٹ کھانے والی نگاہ ان دونوں پر دوڑائی۔ جوڑی کافی خوبصورت لگ رہی ہے نا؟ اپنے عقب سے آتی آواز پر صوفیہ نے گردن گھما کر دیکھا۔ مسٹر یگیت نے ایک نگاہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میٹ فار ایچ ادر، یگیت نے سلطان اور عشاء کی طرف اشارہ کرتے کہا تو صوفیہ نے ایک تیکھی نگاہ اس پر دہرائی۔ تم یہاں سے جانے کو کیا لوگے؟ وہ غصے سے بولی۔ دیکھ لو، قیمت تو بہت ہے، تمہارا یہ 2 ٹکے کا وجود ادا نہیں کر پائے گا۔ اس نے ڈرنک کا سپ لیتے مزے سے کہا۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بس یہاں عجیب لگ رہا ہے، پلیز کیا ہم یہاں سے جا سکتے ہیں؟ کچھ کھاؤ گی نہیں؟ سلطان نے اس کا حجاب تھوڑا درست کرتے کہا۔ بالکل نہیں، یہاں اس حرام چیز کو دیکھ کر میں تو ایک گلاس پانی بھی نہ پیوں۔ آپ کھانے کی بات کر رہی ہیں؟ اس نے غصے سے کہا، جبکہ سلطان کی اسمائل گہری ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کولڈ ڈرنک کا گلاس ٹیبل پر رکھتے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلو چلتے ہیں۔ عشاء نے اس کا ہاتھ تھامتے ایک ٹیڑھی نگاہ صوفیہ پر دہرائی، مگر کچھ سوچتے وہ تھوڑا سا لڑکھڑائی۔ سلطان نے اسے سہارا دے کر درست کیا۔ کیا کرتی ہو لڑکی؟ ذرا دھیان سے۔ یہ جوتے، ان سے چلا نہیں جا رہا۔ میں نے ایگل کو منع بھی کیا تھا، مگر اس نے زبردستی پہنا دیے، یہ کہہ کر کہ میں آپ کے مقابل تھوڑی لمبی لگوں گی۔ اس کی معصوم سی دہائی سن کر سلطان نے شریر سا مسکراتے اس کی طرف دیکھا۔ پاگل لڑکی! وہ جھک کر گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کے پاؤں کو جوتوں سے آزاد کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے اس عجیب اور لمبی سی لڑکی کی طرف اتراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم اتنی سی ہی اچھی لگتی ہو، جانتی ہو کیوں؟ عشاء نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ مجھے تمہیں گردن جھکا کر دیکھنا پسند ہے، کہتے ہی سلطان نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اور آج کے بعد یہ فضول سی چیز مت پہننا، اوکے؟ عشاء نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور ایک نگاہ اپنے پیچھے دیکھتی وہ اپنے ہینڈسم شوہر کے کندھے پر سر ٹیک گئی۔ وہ اسے باہوں میں بڑے اپنے کمرے کی طرف چل دیا تو صوفیہ زدانی کے تن بدن میں آگ کے ساتھ ساتھ پٹرول اور طوفان بھی بھڑک اٹھا تھا۔ وہ ہونک سی شکل بنائے سلطان کو اس لڑکی کو اتنی محبت سے اپنی باہوں میں بڑے دیر خود کی بے عزتی محسوس کر رہی تھی۔ بس کر دو، اب کیا نظر لگاؤ گی انہیں؟ پتہ چل گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دم پرفیکٹ لگتے ہیں، لائک اے ڈریم کپل۔ یگیت نے ہنسی دبائے کہا تو صوفیہ نے کاٹ کھانے والی نگاہ اس پر دہرائی۔ یہ دیکھو، یگیت نے اپنے پاس ٹیبل پر سرو ہوئے پورک سور کا گوشت کی طرف اشارہ کیا۔ صوفیہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ یہ تمہاری اوقات ہے؟ وہ اسے دیکھ ہنستا ہوا ایک دم ایک غسیلی نگاہ اس پر دہراتا وہاں سے غائب ہوگا، جبکہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈرنک کا گلاس زور سے زمین پر مارتی مٹھیاں بھینچے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑی سامنے کا منظر چپ چاپ دیکھ رہی تھی، جبکہ سلطان ایک کان سے موبائل لگائے اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ سلطان نے اسے بازو سے تام کر اپنے مقابل کیا۔ جی ٹھیک ہوں۔ کیا بات ہے؟ میری باتوں کی دکان آج بند کیوں ہے؟ وہ جھک کر اس کے چہرے کے مقابل ہوا۔ وہ ایک غسیلا چہرہ بنائے گھوم کر واپس بالکنی کی طرف مڑی۔ سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ اسے صوفیہ کے ساتھ کھڑا دیکھ چکا تھا۔ سلطان نے اس کے کندھے پر انگلی سے نوک کیا، مگر وہ اسی طرح بغیر کوئی جواب دیے کھڑی تھی۔ کیا بات ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ وہ اسے اپنے مقابل کیے اس کا چہرہ تھامے محبت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی ان خوبصورت براؤن آنکھوں میں غصے کے ساتھ ایک جلن صاف نمایاں ہو رہی تھی۔ پارٹی اچھی نہیں لگی یا وہاں کے لوگ اچھے نہیں لگے؟ دونوں ہی عجیب اور سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ وہاں ایک لڑکی، جانتے ہیں وہ خود کو آپ کی گرل فرینڈ کہہ رہی تھی۔ عشاء نے ناک سکڑتے غصے سے کہا۔ سلطان نے دونوں ایبرو جھکائے۔ ہاں، اچھا، دیکھنے میں کیسی تھی وہ؟ میرا مطلب خوبصورت تھی یا بس؟ اس کی بات سنتے عشاء نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے زور سے اسے خود سے دور دھکیلا، مگر وہ پہاڑ جیسا شخص ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہل پائے۔ بہت خوبصورت تھی وہ، اور کچھ زیادہ ہی بولڈ۔ جائیں، آپ ذرا اسے اچھی طرح دیکھ لیں۔ وہ اسے خود سے دور کر رہی تھی، جبکہ وہ مغرور شہزادہ اپنی مسکراہٹ دباتا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے کھڑا تھا۔ چھوڑیں مجھے، میں نے کہا چھوڑیں مجھے، اور جائیں اس کے پاس۔ سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ ہاں، اگر تم کہتی ہو تو میں ایک دفعہ اس سے مل سکتا ہوں۔ دیکھو تو صحیح، آخر کتنی خوبصورت ہے وہ۔ اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھتی
بڑھ کر اس کے مضبوط سینے پر غصے کی شدت سے دانت گاڑ کے وہ کھل کر ہنس دیا۔ وہ پورا زور لگائے اس کے سینے پر اپنے دانتوں کے نشانات گاڑ چکی تھی، جبکہ وہ اپنی اس چھوٹی سی شیرنی کو اتنے غصے سے دیکھ دل سے خوش ہوتا ہنس دیا۔ آپ بہت برے ہیں، بہت برے، چھوڑے مجھے، دور رہیں مجھ سے۔ جبکہ وہ مسلسل ہنسنے میں مصروف تھا، آخر وہ مزاحمت کرتی خود کو اس کے مضبوط گرفت سے چھڑوانے میں ناکام ہوتی۔ تھک چکی تھی، اس کی پیاری سی آنکھوں میں ایک ہلکی سی نمی اتری۔ وہ دھیرے سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کے سلطان نے اپنا ہثار تنگ کیا۔ میری چھوٹی سی گڑیا، یہاں دیکھو میری طرف۔ تمہیں لگتا ہے یہاں کوئی ایک بھی انسان تمہارے جیسا ہے اتنا پیارا؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ وہ اس کی ٹھوڑی پر گرفت جمائے اپنے مقابل کیے ہوئے تھا۔ وہ لڑکی یزدانی صاحب کی بیٹی ہے اور جتنی نفرت مجھے اس سے ہے اتنی مجھے اپنے دشمنوں سے بھی نہیں ہوگی۔ وہ ایک گھٹیا اور ڈھیٹ لڑکی ہے، بکواس کرتی ہے، اس کی باتوں کو اپنے چھوٹے سے دماغ سے نکال دو۔ اس نے کہا کہ وہ آپ کی مجھے اس سے نفرت ہوئی تھی سلطان، وہ معصومیت سے بولی، جتنی نفرت تمہیں اس سے ہوئی اس سے 100 گنا زیادہ مجھے اس سے ہے۔ سچ میں؟ وہ مسکرایا۔ اپنے ابدر پر کتنا بھروسہ ہے تمہیں؟ سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ اس پوری دنیا سے زیادہ، سلطان نے مسکراتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ پھر ایسی فضول باتوں کا اچھے سے جواب دیا کرو، آخر سلطان کی بیوی ہو۔ وہ مسکرا کر اس سے فاصلے پر ہوا۔ نیکسٹ ٹائم۔ یہ تو پہلی دفعہ تھا نا؟ وہ مسکرایا۔ اگر دوبارہ اس نے آپ کے بارے میں کچھ ایسی بات کی نا تو سلطان نے جھک کر اسے دیکھا۔ تو میں نا اسے برج خلیفہ کی سب سے اونچی بلڈنگ سے نیچے الٹا لٹکا دوں گی، اس نے معصومیت بڑے غصے سے کہا۔ ہاں، میری چھوٹی سی مافیا بیوی اتنے خطرناک سوچ رکھتی ہے؟ کمال! سلطان نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے کندھے پر رکھے۔ اگلی دفعہ بالکل ایسا ہی کریں گے مل کر، سلطان نے ابرو اٹھا کر کہا، جس پر دونوں کی بک بک ہنسی نمایاں ہوئی۔ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے پھر سے چل دیا۔ اب کہاں؟ مگر وہ ہمیشہ کی طرح بنا جواب دیے اسے لیے ہوٹل سے باہر نکلا۔ ٹموکا دبئی، وہاں کا ایک بہت خوبصورت اور پرکشش ریسٹورنٹ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ وہاں کی خوبصورتی کو دیکھ وہ خوشی سے نہال ہو رہے تھے۔ گرمی کی شدت بڑھی تو عشا کو عجیب سا احساس ہوا۔ وہ دونوں پارکنگ ایریا کی طرف جا رہے تھے، جبکہ وہاں کے گرم موسم سے اس کے حجاب زدہ چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ بہت گرمی ہے یہاں، ترکی میں تو اتنا ٹھنڈا موسم ہے، اور یہاں؟ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے چہرے کو دھوپ سے بچا رہی تھی۔ سلطان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے اپنی جیب سے ٹشو نکال کر اچھی طرح اس کا چہرہ صاف کیا۔ یہ ملک دنیا کی گرم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے، یہاں ایسے ہی گرمی رہتی ہے۔ سلطان نے اپنے سر پر پہنی سپورٹس کیپ اتار کر اس کے سر پر رکھی۔ عجیب ہے، بہت گرمی لگ رہی ہے، واپس چلیں کیا؟ وہ اس کے ہمراہ چلتی ہوئی بول رہی تھی۔ تمہیں یہاں گھومنا نہیں ہے کیا؟ بہت اچھی جگہ ہے، اور تمہیں تو گھومنا پسند ہے۔ وہ جھکا۔ گھومنے کا شوق ہے، مرنے کا نہیں، اور اس گرمی اگر مزید چلتے ہوئے گئی تو ٹپکنے میں دیر نہیں لگے گی۔ سلطان نے نام میں گردن ہلاتے اس کے سر پر چپت لگائی۔ وہ واپس ہوٹل میں داخل ہوئے تو عشا نے تشکر کی بڑی سانس خارج کی۔ شکر ہے، یہاں کچھ بہتر ہے۔ وہ اسے لیے ڈیوڑی سے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ ان کے سامنے سے ایک نوجوان لڑکا گزرا۔ عشا نے ایک نگاہ بائی چانس اس پر دہرائی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، اس نے مضبوطی سے اس کی کلائی تھامی تھی۔ ایک کم عمر لڑکی، بال کمر پر گرائے، ایک محتاط سی نگاہ آس پاس دہراتے وہ ان کے قریب سے گزری تو عشا نے گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ اس کی نظریں ہٹی ہی کہ عشا کے چلتے قدم ایک دم رکے تھے۔ وہ ایک عجیب سی کشمکش لیے واپس اس لڑکی طرف نگاہ دہرا گئی۔ ہونا کیا وہ؟ سلطان نے اسے رک کر اس لڑکی کی طرف دیکھتے سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ چلو، سلطان نے ہاتھ بڑھایا۔ ہونا؟ عشا نے آواز دی تو وہ لڑکی ایک دم اس کی طرف مڑی۔ عشا؟ اس کے منہ سے ادا ہوا، مگر اتنے میں وہ لڑکا اسے لیے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ سلطان، وہ تو ہونا تھی، وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور وہ لڑکا وہ تو اس دن سلطان اس کے منہ سے ادھورے الفاظ سن کر اتنا تو اندازہ لگا چکا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ کیا وہ واقعی وہی تھی تم نے دیکھا؟ ہاں، میں ہونا کو کیسے بھول سکتی ہوں سلطان، وہ وہی تھی۔ ایک زوردار چیخ اس کمرے سے سنائی دیتے ہی عشا بجلی کی تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھی۔ سلطان، پلیز اسے بچا لیں، وہ پلیز ہونا کو۔ وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسیں سنبھالتی اپنے الفاظ مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک سائیڈ ہٹو۔ سلطان نے اسے ایک طرف کرتے پاؤں کی زوردار ضرب دروازے کو لگائی، ایک اور پھر دوسری ضرب پر دروازہ دھڑام سے کھل چکا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنا آپ بچاتی بیڈ کے کونے سے لگی بیٹھی تھی، جبکہ وہ نوجوان لڑکا ہاتھ میں ایک لوہے کی روڈ پکڑے اس کے قریب کھڑا تھا۔ ہونا! عشا نے زور سے پکارا تو اس روتی ہوئی لڑکی نے گردن اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ عشا، مجھے بچا لو پلیز، وہ حلق سے بمشکل آواز نکال پا رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اندر آنے کی؟ وہ لڑکا غصے سے آگے بڑھا ہی کہ سلطان نے اسے گردن سے دبوچے دیوار میں دے مارا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس معصوم سی لڑکی کے قریب پہنچی، گھٹنوں کے بل بیٹھی ہی کہ ہونا نے اسے مضبوطی سے گلے لگایا۔ ہونا، تم یہاں؟ چھوڑو مجھے! وہ نوجوان لڑکا پوری شدت سے چلا رہا تھا، اس کے ماتھے سے نکلتا خون اس کے رخساروں پر بہہ نکلا۔ سلطان نے اسے دبوچتے اس کی گردن پر گرفت مضبوط کرتے ایک سائیڈ پر زوردار ضرب لگائی کہ وہ حواس برقرار نہ رکھتا ایک طرف گرا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی عشا کے گلے لگی ہچکیوں سے روتی ہوئی بس اپنی جان بخشی کی صدائیں لگا رہی تھی۔ وہ اسے تھامتی اس کے کمرے سے باہر نکلی تو سلطان نے اسے
کندھوں سے تھام کر اپنے کمرے میں چھوڑتے گہری سانس بھری۔ تم اسے دیکھو، میں بس ابھی آتا ہوں سلطان، پلیز مت جائیں، ابھی نہیں عشا، اس کا حساب کرنا ابھی باقی ہے، بس 5 منٹ دو، میں ابھی واپس آ جاؤں گا، تب تک تم اسے دیکھو اور سنبھالو۔ عشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ عشا نے اس چھوٹی سی لڑکی کو خود سے دور کرتے دیکھا۔ وہ معصوم سا چہرہ بہت بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے چوٹ کے نشانات، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور بے ترتیبی سے کٹے بال۔ وہ اس کی چھوٹی سی معصوم سی ہنا تو بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ ہونا، تم ٹھیک ہو نا؟ میری طرف دیکھو۔ عشا نے اس کا چہرہ تھام کر اپنے مقابل کیا، جبکہ مسلسل روتی ہوئی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میری طرف دیکھو میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر سے اس کے گلے لگے خود کو چھپا لیا۔ کیا کر دیا آپ نے؟ کیا کر دیا آنٹی؟ وہ گہری سانس بھرتی اسے شانت کروا رہی تھی۔ ہونا، میری طرف دیکھو، تم اب بالکل سیف ہو، ٹھیک ہے نا؟ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، مجھے بچا لو عشا۔ وہ لوگ، وہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے، وہ مجھے بہت… اپنی بات ادھوری چھوڑے وہ پھر سے اس کے سینے سے جا لگی۔ عشا کو اپنے سینے میں شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ معصوم سی لڑکی آخر کہاں پھنس گئی تھی، کن درندوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی؟ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھی، وہ تو بہت چھوٹی تھی اور معصوم تھی، مگر لوگ معصوموں کا فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے۔ بہت دیر تک وہ اسے شانت کرتی رہی، اسے سمجھاتی رہی کہ وہ اب سیف ہے، مگر وہ معصوم بہت زیادہ ڈر چکی تھی، وہ سہمی ہوئی تھی، وہ اس کے گوش میں چھپی اب کچھ نارمل ہوتی گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گی، سنا تم نے؟ ہم واپس جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب خاموش، بالکل خاموش ہو جاؤ، تم اب بالکل سیف ہو، میں تمہارے پاس ہوں نا؟ وہ سہمی ہوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ کمرے میں داخل ہوتا اس کے قریب کھڑا سوالیہ نگاہ اس پر دوہرا رہا تھا۔ عبدل، ہم بھی واپس جائیں گے، ابھی آج ہی، مجھے یہاں ایک پل بھی نہیں رکنا، مزید نہیں، پلیز۔ وہ اسے اپنے گوش میں چھپائے بے بسی سے سلطان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پریشان مت ہو، ہم آج ہی واپس جائیں گے، وہ اس کے سر پر دبکی دیتا موبائل پر کوئی نمبر ملانے لگا۔ وہ معصوم سی لڑکی بہت زیادہ ڈر اور سہم چکی تھی، وہ تو کبھی اس چھوٹے سے اورفن کیئر سے باہر تک نہیں نکلی تھی، اور بدقسمتی سے نکلی ہی کہ کچھ وحشی درندوں کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ وہ تو اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثوں تک کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا زندگی ہوتی ہے نا ان جیسے لاوارث بچوں کی، ساری زندگی یتیم کا لفظ ان کا پیچھا کرتا ہے، اور اگر کسی کو فیملی مل بھی جائے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ اسے اچھے سے اور محبت سے رکھیں گے۔ کچھ لوگ بچوں کو اڈاپٹ تو کر لیتے ہیں، مگر ان کے ساتھ جانور جیسا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہوتی۔ مگر کچھ اعلیٰ ظرف لوگ انہی بچوں کو پیار اور محبت سے بالکل اپنی اولاد کی طرح پالتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔ مگر وہ معصوم ایک اندھیری دنیا میں جا گری تھی، ایک ایسی اندھیری دنیا جہاں صرف تکلیف، درد، بے بسی اور خود کی ذات کا تماشا ہی دیکھنے کو ملتا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب بیٹھی اس کے معصوم سے چہرے کی طرف دیکھتی، آنکھیں آنسوؤں سے تر کر گئی۔ سلطان اس کے قریب زمین پر بیٹھا اسے کندھوں سے تھام کیا تھا۔ پریشان مت ہو، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کا سر اپنے کندھے پر رکھے دھیرے سے دبک رہا تھا۔ سلطان، وہ اتنی معصوم ہے کہ وہ تو یہ تک نہیں جانتی کہ وہ کن لوگوں کے ہاتھوں لگ چکی تھی۔ شی از سیف ناؤ، ریلیکس۔ وہ اس کے سر کو دبک رہا تھا۔ آپ ریسٹ کریں، میں یہیں ہوں اس کے پاس۔ عشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ سلطان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو وہ گھٹنوں کے بل اس کے بیڈ کے قریب بیٹھی غور غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 10 سال کی اس کی وہ چھوٹی سی دوست کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اب بڑے لگ رہے تھے، اس کے وہ پیارے سے بال عجیب طرح کاٹے گئے تھے، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے۔ عشا کو اس کے چہرے کی طرف دیکھتے اپنے اندر ایک طوفان سا اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ شفا آنٹی، آخر آپ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہیں، کیسے؟ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتی بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عشا نے ایک نظر گھڑی پر گھمائی جو رات کے 11:41 بتا رہی تھی۔ وہ بہت تھک گیا ہوگا، میری وجہ سے آج اسے بہت بھاگنا پڑا۔ وہ گہری سانس بھرتی ہونا پر کمبل درست کرتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر لیٹا فون کان سے لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ عشا کو دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھتا، تھوڑا سیدھا ہوا، بیڈ کے کنارے پر اس کے قریب پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ سلطان نے اس کے چہرے پر بکھرے بال کان کے پیچھے درست کیے۔ بس ایک ضروری کام کے لیے گیا تھا، ابھی واپس آیا۔ وہ کیسی ہے اب؟ بہت بہتر ہے، کافی مشکل سے سلایا ہے سلطان۔ وہ بہت ڈر گئی ہے، بہت سہمی ہوئی ہے، وہ تو یہ تک نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا۔ فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، کچھ وقت لگے گا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر سینے پر رکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس سے بہتر تو میں ہی تھی جسے آج تک کبھی کوئی فیملی نہیں ملی۔ میں تو خوش قسمت تھی سلطان۔ اور وہ معصوم لڑکی، نہ جانے اس نے کیا کیا سہا ہوگا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی اتری، وہ کس طرح وہ سب فیس کر سکی ہوگی، کیسے وہ ان درندوں میں کیسے خود کو سنبھال پائی ہوگی۔ وہ تو بہت چھوٹی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا عشا، بس اسے کچھ وقت تو۔ وہ اس کے آنسو سمیٹ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں، جب اس دن وہ عورت اور وہ لڑکا ہونا کو ڈوپ کرنے آئے تھے، تب مجھے وہ عورت بہت عجیب لگی تھی، وہ کافی عجیب تھی، مگر میں نے اس وقت اگنور کیا یہ سوچ کر کے شاید میری غلط فہمی ہو۔ وہ عورت کیسی تھی دیکھنے میں؟ سلطان نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کی خاتون تھی، کافی بولڈ، اور اس کے ایک رخسار پر ایک کافی بڑا دل تھا، دیکھنے میں کافی عجیب تھی۔
سلطان نے اس کی بات کی اقدام پر زور سے آنکھیں میچی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے منوس چہرہ لہرا گیا۔ سلطان نے غصے سے چہرہ ایک طرف کرتے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ گھٹیا عورت کون ہے، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ عائشہ نے اسے دیکھتے پوچھا۔ سلطان نے گہری سانس بھری۔ اس لڑکے کو پہچانتا ہوں، وہ اسمگلر ہے، لڑکیوں کی خرید و فروخت کرنا ان کا پیشہ ہے۔ اور وہ رکا۔ عائشہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے چہرہ دوسری جانب موڑا۔ تم فکر مت کرو، وہ گھٹیا لوگ اپنے انجام تک پہنچیں گے، آئی پرومس۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے یقین دلایا۔ سلطان اسے واپس بھیجنے کو دل نہیں چاہ رہا، کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ تم جانتی ہو ہم اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، جانتی ہوں، اس لیے۔ سلطان نے اس کا چہرہ تھام کر اپنی جانب کیا۔ میرے ہوتے تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، ان سب کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے یہ فکر نام کا لفظ ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ وہ اس کے ماتھے پر ٹچ کرتا دھیرے سے بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ سلطان نے تھوڑا درست ہوتے کمبل ایک طرف کرتے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ سلطان نے اس پر کمبل درست کرتے اس کے سر کی پشت پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے سلانے لگا۔ ریلیکس، میں ہوں نا، تم اپنے دل و دماغ سے ہر فکر نکال دو۔ اس کے لفظ اس پیاری سی لڑکی کو ہمیشہ ہی سکون دیتے تھے۔ وہ مطمئن ہوتی گہری سانس بھر کے مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، اگر وہ اٹھ گئی تو پھر سے پریشان ہو جائے گی۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ سوچیں، تھک گئے ہوں گے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اٹھی کہ سلطان نے اس کی کلائی تھامی۔ عائشہ نے ایبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ اب میں جاؤں؟ عائشہ نے سوالی نگاہ سے اسے دیکھا۔ جاؤ، کیا چاہیے آپ کو؟ وہ اسے اپنی کلائی تھامے دیکھ مسکرائی۔ تم؟ سلطان نے گہری سانس بھرتے کہا۔ فی الحال تو۔ عائشہ نے بات ادھوری چھوڑے چہرہ گھمایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا بازو آزاد کر چکا تھا۔ گڈ نائٹ۔ وہ دروازہ بند کرتی جا چکی تھی جبکہ وہ پاگل شخص بالوں میں ہاتھ پھیرتا تھکاوٹ کی وجہ سے پوری رات جاگنے والا تھا۔ وہ لڑکی آخر کیسے ہمارے ہاتھ سے نکل سکتی ہے؟ کس نے کیا یہ سب؟ وہ ادھیر عمر خاتون ایک 25 سے 27 سال کے آدمی کو گریباں سے جکڑے ہوئے تھی۔ یہ سلطان کا کام ہے، آرا بیگم۔ میں نہیں جانتا کہ وہاں کیسے پہنچا، مگر اب شاہ بھی اس کی قید میں ہے۔ وہ لڑکی، شاید وہ اسے جانتا تھا یا اس کی بیوی اسے جانتی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنا یہ منحوس چہرہ میری نظروں کے سامنے سے دور کرو، ورنہ میں اسے بگاڑنے میں وقت نہیں لگاؤں گی۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے دور کرتی غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ سلطان، یہ آدمی کسی طرز بھی ہمیں چین سے جینے نہیں دیتا۔ آخر کیسے؟ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتی چلا رہی تھی جبکہ وہ آدمی اس کی کم عقلی پر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ سلطان سے بچنا بھلا کس کے بس میں ہے؟ تمہاری قبر وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا۔ اب پاگل عورت، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ جہاں آرا لڑکیوں کی خرید و فروخت میں ابراہیم کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی، مگر کچھ عرصے سے اس کا ابراہیم کے ساتھ 36 کا آنکڑا چل رہا تھا، جس کی بنا پر اب اسے اپنا ٹھکانہ ہر 6 ماہ بعد بدلنا پڑتا تھا۔ سلطان اس کے بے شمار ٹھکانے نیست و نابود کر چکا تھا، مگر اب یہ کام ابراہیم کا تھا، اس لیے سلطان نے کچھ عرصے سے اپنے ہاتھ اس گھٹیا عورت کی طرف سے اٹھا لیے تھے۔ سلطان کے نکاح کی خبر سنتے ہی صوفیہ یزدانی کو آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ کسی پاگل کی طرح وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بے ترتیب کرتی آگ بگولا ہو رہی تھی۔ آخر کیسے؟ سلطان جیسا مغرور آدمی کسی لڑکی کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا، وہ کسی سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ میں چھوڑوں گی نہیں اس لڑکی کو۔ صوفیہ، ہوش میں آؤ۔ یزدانی صاحب نے اسے کندھوں سے تھاما۔ اپنی یہ منمانی بند کرو، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا جب تک سلطان کی زندگی میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے تمہارا بہت ساتھ دیا، تمہیں اس کے قریب کرنے میں میں نے ہر وہ کام کیا جو میری عزت گوارا نہیں کرتی، مگر اب مزید نہیں۔ اب اس کی ایک عدد بیوی ہے اور اب تم اپنی یہ ضد چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتا تمہاری کسی بے وقوفی کی وجہ سے میرے اور ان کے تعلقات خراب ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بابا؟ اس نے زور سے اپنے باپ کا ہاتھ کندھے سے جھٹکا۔ آپ جانتے ہیں نا میں سلطان کو کس قدر چاہتی ہوں، بجائے آپ میرا ساتھ دینے کی اس کی طرفداری کر رہی ہیں۔ آپ کو مجھ سے زیادہ اپنی بیٹی سے زیادہ اپنی دوستی عزیز ہے۔ آپ اتنا خود غرض کیسے ہو سکتے ہیں بابا؟ خاموش، اپنی زبان کو لگام دو صوفیہ۔ یزدانی صاحب نے اپنا ہوا میں اٹھا ہاتھ روکا۔ بہت دیکھ لی میں نے تمہاری منمانی اور یہ تمام کام جو تم کرتی ہو۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تمہاری وجہ سے میرے رحیم شاہ اور سلطان کے بیچ میں تعلقات خراب ہوئے تو میں اپنے ان ہاتھوں سے تمہارا یہ گھٹیا وجود اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ یزدانی صاحب غصے سے دہاڑ رہا تھا جبکہ صوفیہ سمیت اس کی بیوی حیرانگی سے اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بہت دیکھ چکا ہوں میں تمہیں، تمہاری ہر ایک غلط فرمائش، ہر ایک غلط ضد پوری کر کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی، مگر اب مزید نہیں۔ جاؤ یہاں سے، میں نے کہا لیو۔ اس قدر بےعزتی اپنے باپ کے منہ سے سن کر وہ غصے سے تنفر کرتی سیڑھیاں پھلانگتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ مینا، سنبھالو اسے اور سمجھاؤ، میں نہیں چاہتا اس بیوقوف لڑکی کی وجہ سے میرے اتنے سال کی محنت پر پانی پھر جائے۔ بس اب مزید برداشت نہیں کر سکتا میں۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتی ہوں اسے۔ مینا ہونک سا چہرہ لیے اسے غصے سے آگ بگولا ہوتے دیکھ وہاں سے غائب ہوئی۔ چھوڑوں گی نہیں تمہیں سلطان، تم نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کو مجھ پر فوقیت تھی، مجھ پر، صوفیہ یزدانی پر، آخر کیا ہے وہ؟
ایک چھوٹی سی بیوقوف لڑکی، مار ڈالوں گی اسے، اور تمہیں تو میں ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گی۔ تیش کے عالم میں بربراتی وہ اپنے کمرے کی چیزوں کو اتھل پتھل کرتی بے قابو ہو رہی تھی۔ تم کیا کھاؤ گی؟ بتاؤ، میں تمہارے لیے وہی بناؤں گی۔ عشا اپنی ٹھوڈی سے تھامے بہت پیار سے پوچھ رہی تھی، جبکہ اب وہ قدرے نارمل ہو چکی تھی۔ چلو آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ ہمیں کچن میں آئی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ایک طرف بیٹھی اسے اپنا کام کرتے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ عشا، تم نے کوکنگ کب سیکھی؟ ہونا کے الفاظ پر وہ مسکراتی۔ تمہیں تو کھانا بنانا نہیں پسند تھا، وہ معصومیت سے بولی۔ دیکھ لو پھر، آخر میں نے سیکھ ہی لی۔ وہ آدمی کون ہے جو تمہارے ساتھ تھا؟ وہ اپنے بالوں کو پیچھے کرتی اب سوال کر رہی تھی۔ وہ میرا شوہر ہے، عشا نے گیس تیز کرتے کہا۔ شوہر؟ تم نے شادی کب کی؟ میں خود نہیں جانتی ہوں نا، بس ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے ہوگی، مجھے بھی پتہ نہیں چلا۔ اس کی بات سنتے وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ بہت اچھا ہے، انہوں نے مسکراتے کہا۔ اچھا، اور تمہیں کیسے پتا کہ وہ اچھا ہے؟ عشا نے مسکراتے دیکھا۔ کیونکہ اس نے مجھے سمجھایا تھا جب تم سو رہی تھی۔ اس نے کہا میں ایک بہادر لڑکی ہوں، مجھے اب ہمت نہیں ہارنی اور بہادر بننا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے اور تمہارے ہوتے مجھے کچھ نہیں ہوگا، کبھی نہیں، کچھ نہیں ہوگا کبھی بھی۔ عشا اس کے دونوں ہاتھ تھامتے اس کے قریب بیٹھی۔ بالکل ٹھیک کہا اس نے، تمہیں اب ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے، بے فکر رہو، تم ٹھیک ہو نا؟ عشا نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تم وہاں کیسے پہنچی ہو نا؟ کیا تم مجھے بتاؤ گی؟ جانتی ہو وہ لوگ، وہ بہت بوڑھے تھے، انہوں نے مجھے بہت دنوں تک قید کر کے رکھا، اور وہ عورت، وہ کہتی تھی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے مار دے گی۔ ہونا، عشا نے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ عشا، مجھے شفا آنٹی کے پاس جانا ہے۔ ہاں میری جان، پہلے تم کچھ کھا لو، فریش ہو جاؤ، پھر ہم وہاں چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی ٹھوڈی کو تھام کر پیار سے کہتی اپنے کام میں مصروف ہوئی، جبکہ اب وہ چھوٹی سی ہونا کافی بڑی ہو گئی تھی۔ اب وہ معصوم سی باتیں نہیں بلکہ سنجیدہ اور بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ آنٹی، آخر آپ اتنا بڑا غلط فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا آپ نے ایک دفعہ بھی تشویش نہیں کی؟ وہ لوگ کون تھے؟ کیا آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی ایک دفعہ بھی؟ وہ شفا آنٹی کے سامنے بیٹھی سے انہیں بے بسی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس وہ ہنا کو سینے سے لگائے اپنی کم عقلی اور بیوقوفی پر خود کو کوس رہی تھی۔ عشا، میں نے سب پتہ کیا تھا، ان کا سارا ڈیٹا کلیئر تھا، وہ ایک مکمل فیملی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی، میری بچی قسم سے، کہ وہ لوگ، وہ روتی ہوئی اسے اپنے گوش میں چھپائے بیٹھی تھی۔ ایسے لوگ اپنی پہچان اس طرح بناتے ہیں کہ دیکھنے والا پہچان نہیں سکتا کہ وہ اصل ہیں یا نقل۔ یہ ان کا پیشہ ہے۔ سلطان کے الفاظ پر عشا سمیت شفا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ معصوم سی لڑکی بہت خاموش اور سہمی ہوئی تھی، بجائے رونے، چیخنے، چلانے، اپنا درد بیان کرنے کے وہ بہت خاموش تھی، یوں جیسے وہ کسی صدمے میں ہو، جو وہ تھی بھی۔ میں کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گی میری بچی، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے، میری غلطی کی وجہ سے تمہیں۔ وہ مسلسل روتی ہوئی اسے ساتھ لگائے بیٹھی تھی۔ عشا نے اسے کندھوں سے تھام کر حوصلہ دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا آنٹی، آپ فکر نہ کریں۔ شفا آنٹی نے ایک نگاہ اپنے سامنے ایک خوبصورت شخص کو دیکھا جو ونڈو کی طرف رخ کیے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس کے فون کی گھنٹی بجی کہ وہ کمرے سے باہر ہوا۔ عشا، وہ کون ہے؟ شفا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ آنٹی، وہ میرے شوہر ہیں۔ شوہر؟ تم نے شادی کب کی؟ وہ اپنے آنسو پوچھتی حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی سی لمبی کہانی ہے آنٹی، کس دن تفصیل سے بتاؤں گی۔ وہ قریب آتی ہونا کے سر پر ہاتھ رکھتی اسے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ چلیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا عشا سے مخاطب ہوا۔ تم دونوں کا میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے بیٹا، میری بچی کو بچانے کے لیے بہت شکریہ۔ وہ آنسو پوچھتی سلطان کی آنکھوں میں بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ آنٹی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ بس وہ ہم تک سلامت پہنچ گئی، ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ آگے بڑھ کر شفا آنٹی کے گلے لگتی ہونا کو پیار کرتی سلطان کے ہمراہ عرفان کھیڑ سے باہر نکلی تھی، جبکہ شفا آنٹی اس کے شوہر کو بہت متبذر نگاہوں سے دیکھ کر تھوڑا الجھ رہی تھی۔ ریلیکس، سلطان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے، اس کا چہرہ اپنی جانب کو۔ میں پریشان مت ہو۔ میں پریشان نہیں ہوں ابدر، بس میرے دل کو سکون نہیں مل رہا۔ اس معصوم بچی کی وہ مسکراہٹ جو میں ہمیشہ دیکھنے کی عادی تھی، اب وہ تو کہیں غائب ہی ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا آپ نے؟ وہ بہت سنجیدہ اور بے بس، نہ جانے کیا کیا سہا ہوگا اس معصوم نے۔ سوچتے ہی میرے دل میں اتنی شدید جلن ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے ایک ننھا سا آنسو رخسار پر بہہ نکلا۔ سلطان نے گالی روکتے اس کا چہرہ تھام کر اپنے قریب کیا۔ میری گڑیا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ زندہ سلامت ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ تم نہیں جانتی وہ جہاں پھنس چکی تھی وہاں پر ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی قسمت تھی کہ وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اپنے دماغ سے سوچ نکال تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، اسے وقت تو وہ اس کے ماتھے سے سر ٹیکے اپنی عادت کے برعکس بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ تم جب چاہو اس سے مل سکتی ہو، جب تم کہو گی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اسے بس کچھ ایسا سننا ہے جو اسے سکون دے، جس سے اسے خوشی ملی۔ وہ اس بات میں سہی لیتی گہری سانس بھر کی۔ سلطان نے اس کے سر پر تھپکی دیتے ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ وہ ضدی خروش احساس سے کوسوں دور شخص ایک چھوٹی سی لڑکی کی خاموشی کو دل سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کی بے رنگ زندگی میں ایک وہی تو تھی جس کی ڈھیروں باتیں، جس کی مسکراہٹ اور جس کی
خوشی اسے سکون اور اطمینان دیتی تھی، مگر اسے چپ دیکھ سلطان کو عجیب سی الجھن ہوتی تھی۔ وہ بس اسے خوش اور مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس پوری رونق اور چھوٹی سی خوبصورت فلاور شاپ میں اسے ہمیشہ ہی سکون ملتا تھا۔ میرے خیال سے انہیں وہاں اس طرف لگانا چاہیے، اس طرف دھوپ بھی ہے اور وہاں جگہ بھی کافی ہے۔ وہ کچھ گلاب کے پھولوں کو ہاتھ میں تھامے ایرگل کی طرف دیکھتی اسے مشورہ دے رہی تھی۔ ارے میری بچی، تمہیں جہاں ٹھیک لگے وہاں لگا دو، اور ہاں، ان کے نیچے مٹی سے ایک گول دائرہ میں کافی جگہ بنانا تاکہ پانی اچھے سے اندر ٹھہر سکے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اپنے کام میں مصروف تھی، جبکہ وہ شاپ کے باہر دیوار سے ٹیک لگائے اسے خوش دیکھ سکون سے مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں اتنا کھو گئی تھی کہ سلطان کے 2 دفعہ پکارنے پر بھی اس کی بات کو انسنا کرتی اپنے کام میں مصروف تھی۔ ایرگل اسے دیکھ مسکراتی ہوئی قریب گئی۔ تمہارا شوہر تمہیں بلا رہا ہے عائشہ۔ کب؟ میں نے دھیان نہیں دیا۔ وہ ہاتھ جھاڑتی شاپ سے باہر نکلی جہاں وہ اب نہیں تھا۔ کہاں چلا گیا؟ ابھی تو یہیں تھا۔ وہ واپس شاپ میں آتی ایرگل کے قریب بیٹھی تھی۔ جب تم یہاں آتی ہو تو میرے ساتھ ساتھ یہ پھول بھی خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر کا میں ٹھیک سے دھیان نہیں رکھ پاتی، مگر تم جب بھی آتی ہو سب کو دیکھتی ہو اور انہیں سیٹ کرتی ہو۔ یہی تو زندگی ہے ماں، ہم ان کا خیال رکھیں تو یہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمیں زندہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے بالوں کا جوڑا بناتی بولی، بالکل ٹھیک کہا عائشہ۔ ایک بات پوچھوں؟ آپ ایک نہیں 1000 باتیں پوچھ سکتی ہیں۔ گل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم خوش ہو نا؟ گل نے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھتے محبت سے پوچھا۔ ایک گہری سانس بھرتی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل بیٹھی۔ میں سب اپنا چکی ہوں ماں، سب کچھ، اس کی ہر ایک شخصیت، ہر ایک روپ۔ نہیں جانتی کیوں، مگر میں اس سے ناراض یا دور نہیں رہ پاتی۔ کبھی کبھی مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، مگر جانتی ہوں جب وہ پیار سے محبت سے میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھے مناتا ہے اور میرا ہاتھ تھام کر اپنے کندھے پر رکھ کر معذرت کرتا ہے تو میرے اندر کا سارا غصہ، ساری ناراضگی ایک سیکنڈ میں دھواں ہو جاتی ہے۔ میں ہار جاتی ہوں۔ وہ تلخ بھی ہے، وہ سخت بھی ہے، مگر وہ ایک بہت خوبصورت دل کا مالک ہے۔ وہ جیسا بھی ہے میرا ہے، صرف میرا، اور میں اس کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں۔ بے بس ہو جاتی ہوں اس کے سامنے۔ جانتی ہوں کیوں؟ کیونکہ اسے ایک نرم لمحے، ایک سنبھال اور سمیٹ لینے والی، محبت سے سمجھنے والی اور سمجھانے والی، اور ایک ایسی بیوی چاہیے جو اسے سمجھ کر تھام لے۔ وہ بس توجہ چاہتا ہے، صرف مجھ سے۔ وہ چاہتا ہے میں اس سے کبھی جدا نہ ہوں۔ وہ چاہتا ہے وہ جب بھی تکلیف اور غصے میں ہو میں اسے سمجھوں اور سنبھال لوں۔ وہ بظاہر تو ایک کٹھور اور سخت انسان ہے، مگر وہ اندر سے ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہے جو محبت اور توجہ چاہتا ہے، اور میں اسے وہ سب دوں گی جو اس کی زندگی کو نارمل اور خوشیوں سے بھرپور بنائے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی سہنا پڑے۔ میں اپنے ابدر کے لیے سب سہ لوں گی۔ وہ بول رہی تھی جبکہ ایرگل آنکھوں میں آنسو لیے اس چھوٹی سی لڑکی کی اتنی بڑی اور سمجھدار باتیں سنتی۔ اس مضبوط شخص کے لیے دل سے خوش ہوئی۔ میری بچی، تم واقعی ایک اعلیٰ ظرف لڑکی ہو، ایک مضبوط اور دل سے ہر رشتہ نبھانے والی، مگر میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے بھی اور تمہارے شوہر کے لیے بھی۔ اسے تم ملی، اس نے ضرور اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑی نیکی کی ہوگی جس کا بدلہ تم ہو۔ وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھے بالوں میں انگلیاں چلاتی خوشی سے بول رہی تھی۔ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ ایرگل نے اس کے ماتھے سے بال ایک طرف کرتے کہا۔ جی ضرور بتائیں۔ وہ سیدھی ہوئی۔ مردوں کو نا تھوڑی سی احمق عورتیں پسند آتی ہیں۔ جانتی ہو کیوں؟ عائشہ نے نفی میں سر لیا۔ کیونکہ مرد ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ ہر فیصلہ خود کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ خود کو بہتر اور مکمل فیصلہ کن سمجھتا ہے، جبکہ اس کے مقابل ایک آزاد خیال اور فیصلہ کن عورت ہو جو ہر فیصلہ کرنے اور ہر کام میں اپنی رائے سے چلے، اس کی برابری میں خود کو کم نہ سمجھے، تو ایسی عورت مرد کو بالکل بھی نہیں بھاتی، کیونکہ وہ اس کے ضمیر کو چیلنج کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے مقابل ایک تھوڑی سی احمق عورت جو اس سے ڈرے بھی ہو، شرمائے بھی، جو اس کا ہر فیصلہ پورے دل سے مانے اور جو اپنی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتوں اور حرکتوں سے اس کا دل جیت لے، مرد کو وہ عورت بہت بھاتی ہے۔ وہ اس کے لیے سب لٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی۔ ایرگل کی بات سنتی وہ شریر سا مسکرا دی۔ وہ سمجھ گئی۔ میں سمجھ گئی ماں۔ وہ ہنسی دبائے اب بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ اس لیے مردوں کو تھوڑا احمق عورتیں پسند آتی ہیں، ذرا سی سمجھدار اور خود پرست عورت سے وہ چڑھتا ہے۔ شاپ کے دروازے پر نوک ہوا تو دونوں نے بے وقت دیکھا۔ اس کا وہ نکما شوہر بلو کلر کی شرٹ اور سفید پینٹ پہنے بالوں کو ہمیشہ کی طرح بے ترتیب کیے اپنی پوری شان لیے کھڑا تھا۔ عائشہ نے اسے دیکھ ایک بھرپور مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ارے بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ۔ بہت شکریہ، مگر اب چلنا چاہیے۔ اس کا اشارہ سمجھتی وہ اپنا حجاب درست کرتی اب اپنی پیاری سی ماں سے اجازت طلب کر رہی تھی۔ جلدی آنا میری بچی، میں تمہارا بہت انتظار کرتی ہوں۔ اور میں بھی، وہ اس کے ہاتھ تھامے محبت سے بولی۔ اور ہاں، میری بات پر غور کرنا۔ ایرگل نے اسے شرارت سے آنکھ مارتے خبردار کیا تو وہ اپنی ہنسی دباتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلیں، عائشہ نے مڑتے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ سلطان نے ہاتھ سے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ شاپ سے باہر نکلی جبکہ وہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے بھرپور نگاہ سے اسے دیکھتا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کے دوران بار بار اسے دیکھتا جو آج بہت خوش لگ رہی تھی۔ وہ بھی خوش تھا۔ وہ ایرگل کی شاپ سے نکلے تو شام ہر طرف پھیل چکی تھی۔ اسے گھر کی طرف سے مخالف سمت جاتے دیکھ عائشہ نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ ہم گھر نہیں جا رہے کیا؟ فی الحال تو نہیں،
سلطان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا، تو پھر کہاں؟ جہاں دل چاہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھتا دھیرے سے بولا۔ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک لمبی اور خالی سڑک پر وہ اس کے ہمراہ بے مقصد گاڑی دہراتا جا رہا تھا۔ سلطان نے اسٹیئرنگ کے قریب لگا ایک چھوٹا سا بٹن پریس کیا تو گاڑی کی چھت پر لگا ایک چھوٹا سا ڈور اوپن ہوا۔ عائشہ نے چہک کر اسے دیکھا۔ سلطان نے اسے اشارہ کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ وہ ایک دم سے اچھلتی اپنا حجاب اتار کر اس سے تھماتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا آدھا وجود اس چھوٹے سے اوپن ڈور سے باہر ہوا میں لہرا رہا تھا۔ تیز ہوا سے اس کے بال پاگلوں کی طرح ہوا میں رقص کر رہے تھے۔ وہ اپنی دونوں باہیں پھیلائے خوشی سے سرشار ہوتی وہ خوبصورت پل دل سے محسوس کرتی۔ سلطان نے گاڑی کی رفتار تھوڑی سی بڑھائی تو اس کے نازک سے وجود کو ایک چھوٹا سا جھٹکا لگا۔ وہ ایک دم درست ہوتی آسمان کی طرف چہرہ کیے دل سے مسکرا رہی تھی، جبکہ اسے یوں مسکراتے خوش دیکھ کر اس شخص کو ایک اطمینان ہوا تھا۔ یہ بہت اچھا تھا۔ اب تک وہ ہنستی ہوئی اسے اپنی نان سٹاپ باتوں کے گھیرے میں لیے ہاتھوں کے سٹائل بدلتی اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ سچ میں بہت اچھا لگا۔ کاش مجھے بھی ڈرائیونگ آتی۔ وہ دھیرے سے بولی، اچھا تو پھر میں ڈرائیو کرتی اور آپ ویسے ہی ہوا میں لہراتے جیسے ابھی میں تھی۔ سچ میں بہت مزے کا احساس تھا۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ مجھے بھی ڈرائیونگ سکھائیں گے نا؟ پلیز، ضرور، کیوں نہیں؟ سچ میں؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بچے کی طرح خوش ہوتی اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس شخص کو وہ خوشی ہی تو چاہیے تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ بنا مقصد سڑکوں پر گاڑی دہراتا اس کی خوشی انجوائے کرتا رہا، مگر ہمیشہ کی طرح اس کی وہ چھوٹی سی بیوی آخر تھک کر سو چکی تھی۔ گاڑی پارک کرتے ہوئے جھک کر اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو کہ اس کی گود میں سر رکھے آرام سے سو رہی تھی۔ سلطان نے اسے درست کرتے اپنی باہوں میں بھرا تو وہ ہنوز رہی۔ اب وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ یہ لڑکی سوتی ہے تو پھر دنیا فراموش کر کے ہی سوتی ہے۔ سلطان کو اس کی نیند پر رشک ہوا تھا، ایک ایسی ہی پرسکون بے فکر نیند وہ بھی چاہتا تھا۔ وہ بلڈنگ میں داخل ہوا تو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ایک نقاب پوش نے انہیں گہری اور نفرت بھری نگاہ سے دیکھا، مگر سلطان اس کی نفرت بھری نگاہیں بھی جلدی نکالنے والا تھا۔ اس پر کمبل درست کرتا وہ اس کے قریب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا اسے بہت محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھکا اور اس کے رخسار پر لب رکھتا مسکرایا۔ رخسار سے پیشانی تک کا سفر اس نے بہت دھیرے اور نامعلوم طریقے سے کیا تھا، مگر اس مضبوط شخص کے ان چھوٹے چھوٹے لمس پر وہ کسمسائی تھی۔ میں جلدی آ جاؤں گا میری گڑیا۔ وہ اس کے چہرے کے بے حد قریب ہوتا اپنے ہاتھ کی پشت اس کے رخسار پر دھیرے سے رب کر رہا تھا۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو لبوں سے چھوتا وہ چھوٹا سا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھتے اس نے ایک گہری سانس بھری۔ سکون، اطمینان، محبت، مرہم اور نہ جانے کیا کیا تھا اس کے ایک لمس میں۔ وہ اس کے کندھے سے ماتھا ٹیکے ہوئے محسوس کرتا مسکرا دیا۔ کچھ پل سکون کے اپنے وجود میں اتارنے کے بعد وہ گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی مخصوص ڈریسنگ میں وہ ہاتھوں پر کالے رنگ کے دستانے پہنے خطرناک سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنی گردن کو مروڑ کر ایک سائیڈ کرتا اپنے فلیٹ سے نکلا تھا۔ بہت سے حساب تھے جسے اس نے آج پورا کرنا تھا۔ آج وہ سب حساب ایک طرف لگانا چاہتا تھا، کیونکہ اب کچھ عرصہ اسے اپنی پیاری سی بیوی کے ساتھ سکون سے گزارنا تھا، جس کے لیے اسے ان چھوٹے چھوٹے گیدڑوں کو ان کے بلوں سے نکال کر مسلنا تھا۔ شیان کا چھوٹا بھائی شاہمیر ایک دفعہ پھر سلطان کے ہاتھ لگ چکا تھا، مگر اس دفعہ اس گھٹیا انسان کی جان بخشی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ فاسفورس برج کے کنارے اس نوجوان لڑکے کو اپنی مضبوط اور خطرناک گرفت میں جکڑے ہوئے تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی نسیں وہ بے دردی سے کاٹ چکا تھا۔ اس کی مضبوط گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کرتا وہ نوجوان لڑکا درد کی شدت سے چیخ رہا تھا، مگر وہاں اس کی وہ درد بھری چیخیں سننے والے بس وہ دو خطرناک نفوس ہی تھے، جو آج اس کی موت بن کر اسے جکڑے ہوئے تھے۔ سلطان نے اسے پیچھے سے اپنی گرفت میں لیتے زمین پر گھٹنوں کے بل بٹھایا تھا۔ وہ اس کی گردن دبوچے اس کے قریب ہوتا خطرناک اور بے رحم معلوم ہو رہا تھا۔ تو بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ وہ اس کی گردن پر گرفت مضبوط کرتا اس کے کان کے قریب ہوتا لب بھینچے بولا تو اس لڑکے کا بے جان ہوتا وجود دھیرے دھیرے لرزنے لگا۔ یہ گید اس کے کچھ فاصلے پر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اس سین کو بھرپور انجوائے کر رہا تھا۔ یہاں اس نیلے سمندر میں میری بیوی کو تکلیف ہوئی تھی، سلطان کی بیوی کو اس کا وجود بے جان ہوا تھا، یہیں اسی فاسفورس کی تہہ میں۔ جانتے ہو مجھے نفرت ہے فاسفورس سے، اور نفرت ہے تم جیسے گھٹیا اور نیچ کیڑوں سے۔ تم سب کو ایک ایک کر کے اسی نیلے سمندر کی تہہ میں غرق کروں گا، سب جانوروں کو اسی تہہ میں دفن کر دوں گا، اور تم میں سے جس نے بھی سلطان کی بیوی کو تکلیف پہنچائی اسے ہاتھ لگانے کی جرات کی زندہ جلا کر گاڑ دوں گا، اس ہر ایک جانور کو۔ چیخو مزید، تمہاری یہ چیخ مجھے سکون دے رہی ہے۔ سلطان نے اپنے خنجر کی نوک پر گرفت مضبوط کرتے اس کے گلے پر ایک سائیڈ رکھتے ایک لمبی لکیر کھینچ دی۔ کرب کی شدت سے وہ بے جان وجود تڑپ اٹھا تھا، وہ بے دردی سے اپنے جسم سے نکلتی جان پر تڑپ رہا تھا۔ سلطان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کے سینے پر خنجر کی نوک رکھتے ایک جھٹکے سے نیچے کی طرف کھینچتے
اس کے وجود کو درمیان سے جدا کر دیا۔ تمہاری موت ایک چھوٹی سی سزا ہے اس معصوم لڑکی کو تکلیف دینے کی، کہتے ہی سلطان نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے ایک طرف پھینکا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ زمین پر رینگتا ہوا تڑپ رہا تھا، جبکہ یہ گیت نے اس کے قریب بیٹھتے اس کے ادکٹے وجود کی چند تصاویر موبائل میں قید کی۔ تمہارے عزیز بھائی جان کے لیے ایک خوبصورت سا تحفہ سلطان کی طرف سے، امید ہے اسے بہت پسند آئے گا۔ سلطان نے خطرناک سی شیطانی مسکراہٹ اس ہینڈسم چہرے پر سجائی، اس کے وجود کو پلاسٹک پیپر میں اچھی طرح ریپ کر اس نیلے سمندر میں پھینکتے سلطان نے گہری سانس بھری۔ گہرا نیلا سمندر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر طرف صرف پانی کی لہریں اور گہرائی ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ڈوب رہی تھی، وہ اپنے ابدر سے بہت دور جا رہی تھی، وہ اس کا نام پکار رہی تھی، مگر اس کے حلق سے ابھرتی آواز اس نیلے سمندر میں ہی کہیں ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے نازک سے وجود پر ایک بھاری بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ جاری ہے۔